وہ جب گھر آئی تو خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل کا غم اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، جو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں چھپا پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر خاموشی سے بیٹھے خالی دماغ سے کھڑکی کے اس پار اداس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا سے سفید پردے آہستہ سے ہل رہے تھے اور چاند کی روشنی کمر کے چہرے پر خشک آنسوؤں کے دھبوں پر پڑ رہی تھی۔ اسحاق نے 2-3 مرتبہ کمر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ اندر آئے۔ اندر کمر کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل اداس ہو گیا۔ اسحاق نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ اپنے سادہ لباس میں ملبوس کمر کے برابر آ کر بیٹھے۔ انہوں نے شفقت سے کمر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، کمر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی، اور اپنی بیٹی کو اس طرح روتا دیکھنا کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کمر پہلی بار اس طرح روئی تھی۔ اسحاق نے کمر کو رونے دیا کیونکہ وہ جانتے تھے آنسوؤں کو قید کرنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد کمر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی ان سے الگ ہوئی۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں مجھ سے محبت ہے مگر ہم مل نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک ٹراما کا شکار ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ میں بھی اپنی روشنی کھو دوں گی۔ کمر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، اور کہ وہ عثمان اصغر کے بیٹے ہیں، ان کا شر ان کے اندر ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کہ کل وہ چلے جائیں گے کیونکہ میں ان پر حاوی ہو رہی ہوں۔ کمر نے اپنی بات ختم کر کے اسحاق کو دیکھا جو پرسکون تھے۔ اسحاق کی گود میں سر رکھ کر کمر لیٹ گئی۔ باپ کی آغوش نہ جانے کتنے غموں سے چھپا لیتی ہے۔ تقی عثمان کے ساتھ صنوبر بھابی کا بیٹا ہے، اور صنوبر بھابی ایک خیر ہیں، ایک صابرہ، عابدہ، بہترین خاتون، اور سب سے بڑی بات، اس کی پرورش رومی نے کی ہے۔ وہ ایک عظیم روشنی میں پلا بڑھا ہے، اور رہی بات جانے کی تو وہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ عثمان کا بیٹا ہے۔ اپنی باتوں کا پکا وہ نہیں جائے گا۔ اس کے لیے جانا کبھی آسان نہیں ہوگا کیونکہ وہ عمر احمد کا خواب ہے۔ اسحاق نے بڑے تحمل سے سمجھایا۔ دادا کا خواب؟ کمر نے سوال کیا۔ ہاں، تمہارے دادا نے عثمان کی شادی کے بعد سے ہی اس کے بچے کا نام طے کر لیا تھا، تقی۔ انہوں نے ہمیشہ عثمان کی بیٹی کی خواہش کی تھی، اور تقی بالکل ان کے خواب جیسا ہے۔ بابا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی تقی کے بنا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر بولی۔ اللہ سے دعا کرو قمر، وہ انشاءاللہ کل ہی آئے گا، اور یاد رکھنا تم اس کے زخموں کا مرہم بنو گی۔ اس کے اندھیرے کا چاند جیسے رمضان کا چاند۔ وہ ڈرتا ہے رشتوں سے کیونکہ اس نے کمزور رشتے دیکھے ہیں۔ تم اس کی طاقت بننا۔ قمر اس کے دل میں سکون اترا۔ اس کا باپ اس کا دوست تھا، اور وہ ہر قدم پر یہ ثابت کرتا تھا۔ وہ واپس ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اسحاق اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے قمر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ چاند قمر کو پرسکون سوتا دیکھ خود بھی پرسکون ہوا۔ قمر کے آنسو اسے تکلیف دیتے تھے۔ وہ بھی گڈ نائٹ بول کر بادلوں میں چھپ کر سو گیا۔ تقی سب سے پہلے گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے قمر کو روتا چھوڑ کر آنے کا گلٹ ہو رہا تھا۔ اسے یہی تو ڈر تھا کہ قمر کو تکلیف ہوگی، اور وہ اسے تکلیف دے کر آیا تھا۔ رومی آتے ہی اس کے کمرے میں گھس گئی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے آ گیا؟ رومی نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تقی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا۔ سارے غم ایک طرف اور اولاد کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے کا غم ایک طرف۔ تقی رومی سے لپٹ کر بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگا، جیسے آج اس نے سب کھو دیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سے اصغر بھی اندر آ گئے۔ بوا، میں نے ایسے روتا چھوڑ کر آ گیا، وہ سسکیوں کے بیچ بولا۔ اصغر کی آنکھیں اپنے پوتے کو اس قدر دیکھ کر نم ہو گئیں۔ وہ کرسی پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ بوا، میں بھی محبت کرتا ہوں ان سے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ غموں کی دنیا میں آئے۔ رومی بار بار اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے آنسو پوری شدت سے بہہ رہے تھے۔ میرے بابا نے مجھے کھوکھلا کر دیا بوا۔ تقی، تم یہ بھول جاتے ہو کہ تم صنوبر بھابی کے بھی بیٹے ہو۔ اصغر ان دونوں کو بے یقینی سے بات کر رہے تھے۔ انہیں ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تم میرے بیٹے ہو، عمر احمد کے خواب ہو، اور میں نے تمہیں غموں کا بوجھ خود پر لادنا نہیں سکھایا۔ انہوں نے تقی کے آنسو پونچھے۔ اب چلو نکلو اس غم سے جس کی ذمہ دار تم نہیں ہو، انہوں نے حکم دیا، اور تم قمر کو اکیلا کر کے اسحاق کے جیسے بن جاؤ گے۔ سالوں پہلے جو اسحاق نے تمہاری بوا کے ساتھ کیا وہی تم اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو۔ مرد بنو تقی، رومی مرزا۔ تقی کے آنسو تھم چکے تھے، اور اصغر یہ سوچ رہے تھے کہ رومی اور اسحاق کے بارے میں کس نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے تو ہر ممکنہ کوشش کی تھی تقی کو ان سب سے دور رکھنے کی، پھر یہ کیسے ہوا؟ محبت کے سمندر میں گوتے لگا کر ڈوبے تو ڈوبے، کنارے پر آ کر دل میں رکھتے تو خود کے گنہگار ہوتے، خود کے ظالم بن ہی گئے دل کی بات بتا کر۔ شاعرہ سے ہے۔ ماضی۔ فجر کے بعد دنیا میں ہلکی سی سکوت چھا جاتی ہے۔ سورج آہستہ آہستہ عروج پر آ رہا تھا۔ پرندے قدرت سے گفتگو کر رہے تھے۔ صنوبر نماز کے بعد نہیں سویا کرتی۔ وہ یا تو قرآن کی تلاوت کرتی یا اپنی ڈائری لکھتی۔ جب انسان کے پاس نہ سننے والا ہو نہ بولنے والا ہو تو وہ کاغذ اور قلم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔
صنوبر آج بھی اپنے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ وہ سفید شلوار سوٹ میں بالوں کو جوڑے میں باندھے خالی سفید کاغذ پر اپنے جذبات نقش کر رہی تھی۔ پچھلی رات عثمان نے کس طرح اسے مارا اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا، اسے طلاق دینے کی دھمکی دی۔ ایک آنسوؤں کی بوند کاغذ پر گری۔ صنوبر لکھتی گئی کہ کیسے اس کے دھلے سفید لباس میں عثمان کی شراب کی بو آ رہی تھی اور اسے کتنی کراہت ہو رہی تھی۔ اس نے مار کھانے کے بعد سے الٹی کی اور حمام کی دیوار سے لگ کر روتی رہی۔ تقی ایک دن کھیلتے ہوئے اس کے پاس آیا جب تقی کا اچھا خاصا حافظہ تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اس کے حرفوں کو پڑھنے کی کوشش کی مگر کچھ سمجھ نہ آنے پر رونے لگا۔ ممی یہ کیا ہے؟ اس نے بچوں والی آواز میں کہا۔ یہ سچ ہے بیٹے، جب تم میں اس سچ کو سننے کی صلاحیت آئے گی تو پڑھ لینا، صنوبر نے تقی کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ صنوبر کے دل کی محرومیت اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ وہ خاموش قبر بن چکی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر کہیں جگہ زخم تھے اور روح پر کبھی نہ بھرنے والے زخم۔ امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ صنوبر نے دعا مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نمازیں اب سکون نہیں دیتی تھیں۔ وہ بس اپنا فرض پورا کر رہی تھی۔ جسم روز روز کی مار سے تھک چکا تھا تو رب نے مارنے والے ہاتھ ہی اٹھا لیے۔ اس کی ڈائری آج عثمان کی موت کا ماتم منا رہی تھی۔ صنوبر کس بات پر روتی؟ اپنی شادی پر، اپنے ودوا ہونے پر، اپنے بچے کے یتیم ہونے پر، یا خوشی میں کہ اسے آخر کار راحت ملے گی؟ وہ بنا مار کھائے، تانے کھائے، بنا شراب کی بو سے الٹی کیے سکون سے سوئے گی۔ اس نے ڈائری بند کی اور باہر قدم رکھا۔ باہر صحن میں اندھیرے میں تقی بیٹھا تھا۔ صنوبر آہستہ قدم لیتی اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے تقی کو غور سے دیکھا۔ وہ اداس تھا مگر غمزدہ نہیں، وہ قید تھا۔ تقی، کچھ بنو یا نہ بنو، انسان ضرور بننا۔ تقی نے چہرہ موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تو مزید قید ہو گیا۔ اندھیرے میں اندھیرا اندھیرے سے ٹکرایا تھا۔ پاپا اچھے نہیں تھے ممی۔ صنوبر کے لیے یہ طے کرنا مشکل تھا کہ یہ سوال ہے یا تبصرہ۔ وہ اچھے باپ تھے، تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایک معصوم آنکھوں میں اس کے مرحوم باپ کو ویلن کے روپ میں نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں یہاں سے چلے جاتے ہیں کہیں دور، 4 سالہ تقی روحان سی آواز میں بولا۔ تقی، انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ ماں کمزور پڑ رہی تھی۔ ممی، بوا کے پاس چلیں؟ تقی صنوبر کی گود میں سر رکھے بولا۔ تم چلے جانا، میں اور تمہارے دادو یہیں رہیں گے۔ وہ ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم اپنی بوا کی ہر بات ماننا تقی، اس کے جتنا تمہیں کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ تمہاری پرواہ رومی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہاری بوا زخموں کا مرہم ہے، اس کے ساتھ رہو گے تو ہر اندھیرے سے دور رہو گے۔ آپ کے ساتھ رہوں گا، تقی نے بہت امید سے کہا۔ میں اندھیرا ہوں تقی، تم بھی شر کا حصہ بن جاؤ گے۔ رومی اجالا ہے، وہ تمہیں سویرا دکھائے گی۔ ممی، میں آپ کے ساتھ آپ کے اندھیرے میں رہ لوں گا۔ جس بچے کو اندھیرے کا مطلب بھی معلوم نہ تھا، اس نے اسی اندھیرے کو چاہا اور قید ہو گیا۔ اس کالی رات میں صنوبر کے آنسوؤں کی خشک دھبوں کے نشان تقی کے ذہن میں نقش ہو گئے۔ صنوبر کے جسم پر زخم ٹھیک ہونے لگے مگر اس کا ذہن ایک برے ٹرامے کا شکار ہو گیا۔ وہ راتوں کو جاگتی، روتی، سکون کی تلاش میں ہر نماز پڑھتی مگر نماز اب اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی۔ شاید یہ اس کی نا امیدی تھی جو اس کے اور اللہ کے درمیان کے رشتے کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے عثمان دکھتا، وہ سانس لیتی تو اسے شراب کی بو آتی، وہ کان سے ہاتھ ہٹاتی تو اسے عثمان کی گالیاں سنائی دیتی۔ اس کی روح مردہ ہو گئی تھی، جینے کی آس دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ صنوبر نے تقی کو اپنے ٹرامے سے دور رکھنے کے لیے رومی کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا مگر تقی ضد پر اڑ گیا۔ بوا، ممی کو میری ضرورت ہے۔ رومی دروازے پر کھڑی تقی کو منا رہی تھی۔ صنوبر صوفے پر بیٹھی ان لوگوں کی بات سن رہی تھی۔ تم کچھ دن بعد واپس آ جانا، پھوپھا یاد کر رہے ہیں تمہیں۔ وہ اس کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ نہیں بوا، مجھے ممی کے ساتھ رہنا ہے۔ صنوبر کو ایسا لگا کہ ان کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ رومی کو تقی کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ رومی، میں رہوں نہ رہوں، تم تقی کو سنبھالو گی، اسے برائی سے بچاؤ گی، اسے روشنی دکھاؤ گی، اپنی روشنی دو گی۔ وہ رومی کو الوداع کہتے ہوئے بولی۔ بھابھی، آپ خود ایک چاند ہیں، مجھے روشنی آپ سے ملی ہے۔ آپ اور میں مل کر تقی کو دنیا سے لڑنا سکھائیں گے۔ وہ صنوبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ رومی اس سے گلے لگ کر چلی گئی۔ صنوبر آہستہ آہستہ ریت ہونے لگی۔ تقی روز اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے دیکھتا۔ ممی، اللہ سے بات کریں، بوا کہتی ہیں وہ سب ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تقی صنوبر کی بازو اس کی آغوش میں سوئے ہوئے بولا۔ تقی، تم مجھے سلاؤ بیٹے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تقی مسکرایا۔ وہ مسکراتا تو اس کے سامنے کے دانت دکھتے۔ ممی، میں آپ کو سلاؤں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولنا شروع کیا۔ تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی پیاری ہے، او ماں او ماں، یہ جو دنیا ہے بن ہے کانٹوں کا، تو ہریالی ہے، وہ ماں وہ ماں۔ وہ رومی کو سکھائی ہوئی لوری کو یاد کرتے ہوئے گایا۔
صنوبر نیند کی وادی میں کھو گئی۔ نہ آج عثمان نظر آیا، نہ کوئی اور تھا، تو بس سکون، اپنے بیٹے کے لمس کا سکون۔ وہ ایسے سوئی کہ کبھی جاگ نہیں پائی۔ صبح تقی نے اسے جگانے کی لاکھ کوشش کی مگر وہ مر چکی تھی۔ وہ کانٹوں کے بن میں قید مر چکی تھی۔ اسے ہریالی نصیب نہیں ہوئی۔ تقی نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ ایک اور سلاخ اس کی جیل میں ایڈ ہوئی۔ ماں کا کھونا ساری کائنات کو کھونا ہے۔ صنوبر نے اپنے اندر درد کو چھپا کر رکھا مگر کبھی شکایت نہیں کی۔ بیوی کے درد کو ماں میں نظر آنے نہیں دیا۔ صنوبر کی موت کے بعد رومی نے اصغر کو مزید بیمار اور اکیلا پایا۔ یہ بات مرزا نے بھی نوٹ کی تھی۔ بابا، تقی کو ہماری ضرورت ہے۔ مرزا اور رومی اصغر سے مخاطب ہوئے۔ میرا سب ختم ہو گیا رومی، عمر کیا چلا گیا، میرا سارا خاندان ختم ہو گیا۔ وہ مرزا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مرزا کا دل بوجھل ہونے لگا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اب میں تقی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا، نہ آپ کو۔ مرزا اصغر سے الگ ہو کر بولے اور اصغر کے آنسو صاف کیے۔ میرا گھر یہ ہے مرزا، میں یہی رہوں گا اور یہیں میری موت کا پیغام آئے گا۔ رومی نے افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بالکل، یہ آپ کا گھر ہے مگر تقی آپ کا خاندان میرا خاندان ہے۔ میرے ساتھ چلیں گے آپ دونوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مرزا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ بڑی حشتوں کے بعد اصغر ماں نے اور اپنے گھر سے وداع لینے کا فیصلہ کیا۔ سب سامان شفٹ کرنے کے دوران تقی نے اپنی ماں کی ڈائری رکھ لی۔ وہ نہ تو رویا نہ تڑپا، اپنا سارا غم اپنے دل میں قید کر لیا جو روز اسے آہستہ آہستہ مارنے لگا۔ اپنی ساری یادیں ان پتھروں کی دیواروں میں چھوڑ کر تو راہی نے اپنی راہ بدل لی۔ گلیوں میں گونجتے کہکے عمر اصغر کی باتیں سب ہوا ہو گئیں۔ تقی نے سب پیچھے چھوڑ دیا۔ دہلی آنے کے بعد تقی ویسا ہی رہا جیسے اس رات تھا، صنوبر کے ساتھ اندھیرے میں۔ مرزا نے اس کا ایڈمیشن ایک اچھے سے اسکول میں کیا۔ دوسرے دن اس کا پہلا دن تھا۔ تقی باہر صحن میں بیٹھے روبس کیوب کو سلجھا رہا تھا۔ مرزا اپنے ہاتھوں میں پھلوں کی پلیٹ لیے اس کے برابر آ کر بیٹھے۔ ایک سیب کا ٹکڑا تقی کے منہ میں ڈالا۔ تقی بے خیالی سے چبانے لگا۔ کل تمہارا پہلا دن ہے اسکول کا، مرزا نے بات کا آغاز کیا۔ تقی مرزا کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بڑی بڑی خاموش آنکھیں کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھیں۔ تقی، دھیان لگا کر پڑھنا، علم وہ ہتھیار ہے جو دنیا کی ہر جنگ میں کام آتا ہے۔ مرزا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ میں ہوں تمہارے پاس، رومی ہے، تمہارے دادا ہیں، اکیلے مت رہا کرو۔ تقی نے اپنی گردن جھکا لی۔ دوست بنانا، سب سے بات کرنا؟ تقی نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ پھر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ مرزا نے فوراً تقی کو اپنے سینے میں چھپا لیا جیسے وہ اسے ہر غم سے بچانا چاہتا ہو۔ رات میں مزید تاریکی پھیل گئی۔ آسمان بالکل ویران تھا، نہ چاند نہ ستارے، بس تنہائی تھی۔ میری تنہائی سے پوچھ میں کیسا ہوں؟ راتوں میں جاگا رات جیسا ہوں۔ میں ہوں خاموش زندہ قبر جو دیواروں کو بھی سنائی نہ دے، اس بیت جیسا ہوں۔ حال 16واں روزہ۔ سورج تاریکیوں کو چیر کر اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ سورج کی تپش سے روزے دار کے حلق خشک ہو چکے تھے۔ لاہور کی سڑکیں سواریوں سے بھری پڑی تھیں اور لوگوں کا ایک ہجوم بازاروں میں برپا تھا۔ یونیورسٹی کے بیک یارڈ میں سیڑھیوں پر سفید کرتے پر گلابی پھول نقش کیے، ہاتھ میں کھلی کتابیں اور خالی ذہین آنکھوں میں اداس اور امید سے لگایا گیا گہرا کاجل کمر کو آج خوبصورت نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس کے برابر بیٹھی پری بلیو ٹاپ اور جینس میں بالوں کو کھلا چھوڑے ایک ٹک ٹاکر لگ رہی تھی۔ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ پری نے طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ قمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل تقی کے لفظوں کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ جو لڑکی ہر وقت باپ کی محبت میں پلی ہو، جس کی ہر خواہش بولنے سے پہلے پوری کی گئی ہو، جس نے آج تک غم کا تنکا بھی نہیں دیکھا، وہ محبت میں ناکامی کا غم کا سمندر لیے گھوم رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے کوئی توڑ نہیں پایا وہ ہمیشہ محبت کے ہاتھوں ٹوٹا ہے۔ بول نہ کچھ، پری نے کمر کا بازو جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا کرے گی؟ کمر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو تیرے بولنے کے بعد طے کروں گی نا۔ او ہو، ہنسنا ہے یا شہر میں اعلان کروانا ہے؟ کمر نے تنزین کہا۔ اپنی گود میں رکھی کھلی کتاب کو جھٹکے سے بند کر دیا۔ یار ایسا بھی کیا ہو گیا؟ پری نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر گزرتے ہوئے لڑکے ہنسے۔ تھوڑی دیر چپ رہے گی؟ کمر نے رومی کا کچھ زیادہ اثر ہو گیا تھا۔ وہ رومی ایک انوکھی عادت کو غیر ارادی طور پر خود میں شامل کر چکی تھی۔ پری اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر پائی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اگلی کلاس کے لیے سب کلاس میں چلے گئے۔ کمر انہی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی ناکامی کا ذوق بنانے لگی۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن انتظار کر رہی تھی اس آواز کا جو اس کی رفتار ہر وقت بڑھا دیتی تھی۔ ایک ڈر بھی تھا، کیا وہ چلا جائے گا؟ کئی احساسات، جذبات، سوچ اس کے اندر شور مچا رہے تھے۔ رومی نہا دھو کر تکیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ اصغر باہر سے اس کے پاس آئے۔ کمرے میں ہلکی سی اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ اصغر نے آج روزہ نہیں رکھا تھا مگر پھر بھی ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ رومی، تقی کیا کر رہا ہے؟ کپڑوں کو بیڈ پر رکھتے ہوئے رومی چونکی اور پلٹ کر اصغر کو دیکھا۔ کب پاپا؟ اف یہ معصومیت۔ کل بیٹے،
رومی ان کے قریب آ کر ان کے گھٹنوں کے برابر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے لفظوں کا جادو کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاپا، تقی قمر کو پسند کرتا ہے، وہ خود قمر کو منا نہ لے تب تک آپ اسحاق سے کچھ نہیں کہیں گے؟ اور نہیں پاپا، اور سوال نہیں، آپ تیاری کریں بہو لے جانے کی، دلی والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ رومی کھڑے ہو کر اترا کر بولی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اصغر اپنا سوال ہی بھول گئے۔ پاپا، ویسے تقی کی پسند لاجواب ہے۔ رومی فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ اصغر بھی مسکرائے، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو مجھے ساس بننے کی ہو رہی ہے، واہ، سوچ کر یہ عجیب سی خوشی مل رہی ہے۔ رومی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اسی دن نکاح پڑھوا کر قمر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ پاپا، میں نے اسٹار پلس والی ساس بالکل نہیں بنوں گی، میں نہ قمر کو اپنی بیٹی بناؤں گی، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو آنے نہیں دوں گی، آئینہ ہے بھائی میرا۔ وہ کمرے میں جھوم جھوم کر اصغر کو بتا رہی تھی۔ اصغر اس کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہیں آپ؟ تقی ہاتھ میں ناشتے کی پلیٹ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سادہ لباس میں ملبوس اصغر کے پاس آ بیٹھا۔ رومی اس کے بازو آ کر بیٹھی۔ ساس بننے والی ہوں نا، رومی نے بڑی آسانی سے کہا، جبکہ تقی کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اٹھ جلدی تیار ہو اور قمر سے مل۔ رومی تقی کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے لگی۔ بوا، مجھ سے نہیں ہوگا، تقی نے بے بسی سے کہا۔ سب ہوگا۔ رومی نے اس کے ہاتھ میں پریس کیے ہوئے کپڑے رکھے اور اسے حمام میں بھیج دیا۔ آج سنبھال لینا اللہ۔ رومی چھت کو دیکھ کر دعا کرنے لگی۔ اصغر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان، اداس کیوں؟ پروپوزل ملا یا ریجیکشن؟ راج آفس میں بیٹھا اسے فون پر ستا رہا تھا۔ تیری کالی زبان ہے، پروپوزل ملا ہے، تقی نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ اپنے جوتے پہنتے ہوئے وہ کافی خفا لگ رہا تھا۔ او میری لیلا، شکل جو اتنی پیاری ہے تیری، یہ تو ہونا تھا، یعنی شکل سے پیار ہوا ہے؟ الو کے پٹھے تو ڈوب جا، اتنی اچھی لڑکی ملی ہے جو سندر ہے، سوشل ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے اور اب ہمت والی ہے۔ تھینکس ٹو رومی، اور کیا چاہیے تجھے؟ او میرے مجنوں، تیرے سوا کوئی دل کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اب تجھ سے شادی کرنے سے تو رہا، بھابھی کو لے کر آنا، ورنہ بھائی تو یمراج سے ملنے کے لیے تیار ہو جا۔ تجھے کیا ملے گا میری شادی سے؟ میری بیوی کو کمپنی، مطلبی انسان۔ شکریہ نوازش کے لیے، اب رکھ ورنہ ہماری ساس میرا قیمہ بنا دے گی۔ تقی فون کو جیب میں رکھ کر اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ سورج کی گرم شعائیں تقی کا حلق خشک کر رہی تھیں۔ ٹریفک میں پھنسا تقی بار بار اپنا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پسینے سے تھوڑی گیلی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا۔ اللہ پلیز میری مدد کریں، اس نے زیر لب کہا۔ کچھ دیر بعد ٹریفک کلیئر ہو گیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ قمر کی یونیورسٹی کے سامنے تھا، اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے آٹو والے کو پیسے دیے اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ وہ آگے بڑھا، دل پر کئی سارے جذبات حاوی ہو چکے تھے۔ اس نے کوریڈور میں قدم رکھا، پورے کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے لائبریری کا رخ کیا۔ لائبریری پہنچتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگا، قمر وہاں نہیں تھی، باقی سب اس کے دوست تھے۔ پروفیسر کسی کتاب کے بارے میں انہیں تفصیلی طور پر بتا رہے تھے۔ وہ جانے کے لیے پلٹا مگر وہ پری سے ٹکرایا۔ ارے آپ یہاں؟ پری ہاتھ میں پانی کا بوتل تھامے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جی میں تقی کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ تقی، مجھے کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اگر اس وقت قمر وہاں ہوتی تو اس کا منہ توڑ دیتی۔ تقی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قمر کہاں ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ دیجیے نا آپ کا نمبر۔ قمر کہاں ہے؟ تقی نے اپنے لفظوں پر زور دیا، حتیٰ کہ پری ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ بیک یارڈ میں ہے، پری نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے بولا۔ تقی نے اسے بغور دیکھا۔ قمر سے دور رہو، تم جیسی دکھتی ہو ویسی ہو نہیں، اور قمر کو تکلیف ہوئی تو ہندوستانی طریقے سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ اس کی گھمبیر آواز سے اسے مزید خوف آنے لگا۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ تقی چاند نہیں دہکتا سورج ہے، اور آج اس نے بہت قریب سے اس کی تپش محسوس کی تھی۔ تقی وہاں سے فوراً چلا گیا۔ پری نے سکون کی سانس لی اور اندر چلی گئی۔ تقی بھاگتا ہوا بیک یارڈ میں آیا، آخری بار کی طرح آج بھی وہ انہی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اداس، پریشان، نا امید، مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ تقی نے اپنا حلیہ درست کیا، بال سیٹ کیے، چہرہ صاف کیا اور ایک لمبی گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ اسے امید تھی کہ قمر اس کی آہٹ پہچان لے گی، مگر وہ اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے تقی کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تقی چپ چاپ برابر کی سیڑھی پر ذرا فاصلے پر بیٹھا۔ قمر کے ہوا میں اڑتے بالوں سے اسے دقت ہو رہی تھی۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو؟ تقی کی آواز قمر کے کانوں پر پڑتے ہی وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ قمر کے دل میں امید کی لو جلی، مگر خفگی کو برقرار رکھنا لڑکیوں کا مان بھی تو رکھنا تھا نا۔ مانو پھر یا نہ مانو۔ ہاں، قمر نے بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تقی بے ساختہ مسکرایا۔ کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ نظروں کا تبادلہ جاری رہا۔ اس کے چہرے پر مسکان چپکی ہوئی تھی۔ یہی کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا آپ کی ضد؟ اف، یہ بے باکی! آج تو سورج بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری تو ضروری ہوتی ہے۔ نتیجہ میرے سامنے ہے، وقت کے ہر موڑ پر میری محبت کی جیت ہوگی۔ تقی اس کی بے باکی سے امپریس ہوا۔ بوا سے آدھا بات کر لیا آپ نے؟
شاید قمر نے نظریں چرائی اور تقی کے دل کو کچھ ہوا۔ قمر اگر 1 منٹ اور اسے دیکھتی تو رو پڑتی۔ زندگی بھر کرنا چاہیں گی؟ قمر مڑی نہیں۔ اس کے اظہار نے قمر کے آنسوؤں کو رہا کر دیا۔ سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں کے پانی سے ہو کر گزر رہی تھیں۔ تقی اپنی جگہ سے اٹھ کر قمر کے عین سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ بول دے تقی، ورنہ یمراج کو سچی میں ملنا پڑے گا اور عزت محبت دونوں ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تقی نے گہری سانس لی۔ میں زندگی بھر آپ کی روشنی میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں زندگی بھر اپنے زخموں پر آپ کے ہاتھوں سے مرہم لگوانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تو ساری کائنات رک گئی۔ ہوائیں اپنا رخ بدلنے لگیں، ساری آوازیں مدھم ہو گئیں، اور اگر کچھ تھا تو تقی اور اس کی محبت۔ قمر نے تقی کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ ایک بار پھر اس کے دل میں اترا، ذہن میں گونجا۔ میں اپنے اندھیرے کے لیے آپ سے رمضان کا چاند مانگتا ہوں۔ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ ایک دم سے درختوں کے پرندے ہوا میں اڑنے لگے۔ درخت کے پتے ان دونوں پر شبنم کی مانند برسنے لگے۔ زرد پھول قمر کے دامن میں تھے اور سرخ گلاب قسمت کی کتاب میں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ تقی اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تقی اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر وہ بس اسے تکے جا رہی تھی۔ اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ جواب دیں گی یا پری پر ٹرائی کروں؟ وہ روتے ہوئے ہنسنے لگی، چہرے پر سرخ رنگ چھا گیا۔ جواب مجھے ملا ہے، قمر نے تصحیح کی۔ یار، اتنا رومانٹک وے میں تو شاہ رخ خان نے بھی پرپوز نہیں کیا ہوگا، بندہ تعریف ہی کر دیتا ہے، تقی مصنوعی خفگی سے بولا۔ قمر نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اتنے بے رحم طریقے سے سلمان خان نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ معاف کیجیے گا، ویسے ایک رات میں بدلاؤ کی وجہ میری پہلی بیوی کا ڈر ہے۔ قمر کے تاثر بدلے، پھر اسے یاد آیا کہ پہلی بیوی کا مطلب رات سے ہے، تو وہ پرسکون ہوئی۔ اس کا مطلب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تقی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ جواب دیں قمر؟ ایک بار پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں میں گلاب لے کر پوچھیں گے تو سوچ سکتی ہوں۔ وہ بڑے حق سے نخرے دکھا رہی تھی۔ تقی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام بچے باہر آنے لگا۔ عادت کے مطابق سب لوگ بیک یارڈ کی طرف بڑھے۔ قمر آسمان کی چادر کے نیچے کھڑی اپنی دعاؤں کا کن دیکھ رہی تھی۔ کیا اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دعاؤں کا قبول ہونا، امیدوں کا مکمل ہونا؟ جس چاند کی تمنا اس نے اللہ کو بتائی، آج وہ سورج کی روشنی میں اس کے روبرو تھا۔ جمال قمر کو ڈھونڈتے ہوئے بیک یارڈ میں پہنچا۔ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ وہ دور سے قمر کی خوشی کو محسوس کر پا رہا تھا۔ جمال دور سے اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تقی یہاں وہاں گلاب ڈھونڈتا رہا۔ بہت دیر بعد اسے ایک گلاب ملا۔ وہ گلاب لیے قمر کی جانب بڑھا۔ ساری کائنات اس پل کی شاہد بن رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے چاند کو دیکھنے لگا۔ پری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل کو دھکا لگا، پھر قمر کے بدلتے رویے کو سمجھنے لگی۔ تمام لوگ ان لوگوں کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، ایک شاعر کا خواب پورا ہوتا دیکھ رہے تھے۔ تقی وہ مرد تھا جس کا ذکر کتابوں میں ہوتا ہے، جس کو پانا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، جو ساتھ چلے تو عورت کے حسن میں اضافہ ہو۔ تقی نے گلاب آگے بڑھایا۔ میں تقی عثمان قمر اسحاق کو مانگتا ہوں، ساری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے، ہر پل کے لیے، ہر برس کے لیے۔ اس کی بلند آواز نہ صرف قمر کے دل میں گونج رہی تھی بلکہ ساری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی۔ تمام لڑکیاں اپنے دونوں ہاتھ جوڑے عقیدت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ دھوپ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کالے بادلوں نے زبردستی سورج کو اپنی آغوش میں لے لیا اور خود تقی اور قمر کو دیکھنے لگے۔ ہاں بولو قمر، ہاں بولو، پورا مجمع ایک ساتھ بولا۔ قمر مسکرائی۔ اس نے سوچنے کی اداکاری کی۔ اب میں آپ پر حاوی نہیں ہو رہی؟ ارے آپ تو جب سے ملی ہیں تب سے ہم پر حاوی ہوئی ہیں۔ پورا مجمع قہقہا لگا کر ہنسا۔ جلدی بولو یار، میرے راج کو میرے گھٹنوں سے بے پناہ محبت ہے، اگر مجھ پر ذرا سی بھی چوٹ آئی تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، ہندوستانی کھانے میں پوشن نہیں ہوتا کیا؟ ایک لڑکے نے بلند آواز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ قمر نے شرارتی نظروں سے تقی کو دیکھا جو نظروں سے منت کر رہا تھا۔ اس نے تقی کے ہاتھ سے گلاب لیا۔ ہاں، پورا مجمع ایک ساتھ تالیاں بجانے لگا۔ ہماری گڑیا ہندوستان چلی، سب لوگ ڈرامٹک انداز میں کہنے لگے۔ جمال آگے بڑھا۔ تقی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ستایا تم نے میری بہن کو۔ جمال تقی کے گلے لگ کر شکوہ کرنے لگا۔ آگے سے نہیں ہوگا، وہ الگ ہو کر بولا۔ جمال قمر کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگا۔ ویل ڈن، اس نے قمر کے کان میں سرگوشی کی۔ اب چلیں گھر، سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جمال دونوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا۔ قمر نے سب کو دکھا، کوئی اسے رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو کوئی حسد کی۔ آخرکار اسے محبت دی گئی جس کی دعا اس نے کی تھی۔ اب کیا کہوں، محبت کیا ہے؟ روح میں اترتا ہوا سکون ہے، لہو میں بہتا جنون ہے، کتابوں میں لکھا گیا فسانہ ہے، جس کو پڑھنے والا دیوانہ ہے۔ محبوب اور محبوب کی محبت کہاں ساتھ ملتی ہے؟ وہیں ملتی ہے جہاں دعائیں پلتی ہیں۔ محبت کو محبت سے مانگو، محبت کو عقیدت سے مانگو۔
ہر گلی ہر کوچے پر ملے گی تمہیں ایک عاشق دیوانہ، محبت خالص احساس ہے، ہر دل میں ہے اس کا ٹھکانہ۔ شاعرہ سحر۔ کہتے ہیں کہ ہر رشتہ اللہ نے ہم سے جوڑ کر بھیجا ہوتا ہے، صرف دوستی کا رشتہ ہمیں چننے کا موقع دیا گیا ہے۔ دنیا کی کئی کتابیں دوستی کے بارے میں اظہار کرتی، ہر کوئی اپنے تبصرے کا مختلف لفظوں میں مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کتاب میں دوستی کے اپنے معنی ہیں۔ راج اور تقی کی دوستی کی کتاب میں کئی رنگوں کے ساتھ عمر اور اصغر کی دوستی کے بھی رنگ تھے۔ راج کو تقی سے جدا ہونے کا خوف تھا، تقی کے لیے راج ہر رشتہ ایک ایسا مجموعہ تھا جسے پا کر پاکستان کو کسی رشتے کی چاہ نہ رہے۔ راج کے پاس سب تھا، اچھے ماں باپ، درست مالی حالت، اس کی متعین ذہنی حالت، پھر بھی اسے ایک خالی پن کا احساس ہوتا چونکہ وہ ایک بیک بینچر تھا۔ اچھی اکیڈمک ریکارڈ کے باوجود اس کی لاپرواہ مزاج کے سبب اس کے دوست نہیں تھے۔ جب راج نے پہلی بار ایک ایسے بچے کو دیکھا، اس تتی کی مانند ہے جو ابھی سنڈی کیٹرپلر میں قید ہے، اس کی لاپرواہی سے آنکھوں نے تقی کے ہر قید رنگ کو بڑی آسانی سے دیکھ لیا۔ راج ہمیشہ سے ہی تقی کے معاملے میں بڑا پوزیسو تھا۔ آج جب اسے ہلکا سا احساس ہوا کہ قمر اس سے اس کا دوست چھین لے گی تو وہ بھوکلا گیا۔ افطار کے بعد تقی نے سب سے پہلے راج کو کال کیا۔ وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے خاموش ہواؤں میں آکسیجن لیتے ہوئے کان سے فون لگائے راج کی آواز کا منتظر تھا۔ 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد راج نے فون اٹھایا۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت اداس ہے اور سو کر اٹھا ہے۔ کیا کر رہا تھا جب سے کال کر رہا ہوں؟ تقی نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ سویا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک بوجھا پن سا تھا۔ تقی نے ایک گہری سانس لی۔ راج تو ٹھیک ہے؟ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، تو بتا کب نکل رہا ہے؟ راج نے اپنی جمائی کو روکتے ہوئے کہا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے باہر دیکھ رہا تھا۔ راج کیا تو سچ میں چاہتا ہے کہ میں قمر کو یوں اکیلے چھوڑ کر آ جاؤں؟ راج نے کافی کا گھونٹ لیا اور کچھ سیکنڈ سوچ کر بولا، نہیں میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کا دل ٹوٹے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے روئے، کوئی ماں مجھے بد دعا دے۔ وہ کہہ کر رکا۔ ہوا میں کافی کا دھواں تحلیل ہونے لگا۔ اس نے مگ اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور ایک گھونٹ کافی کا اپنے اندر اتارا۔ لیکن میں تیرے معاملے میں خود غرض ہوں، یہ تو بھی جانتا ہے۔ تقی اسے خاموشی سے سنتا رہا۔ سالوں سے وہ یہی کرتا آیا تھا۔ وہ ایک اچھا لسنر تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمارے بیچ آ جائے گی، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا۔ راج کے لہجے میں بہت ڈر تھا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا۔ تجھے ہماری دوستی پر یقین نہیں؟ ایک طویل خاموشی کے بعد تقی نے کہا۔ راج کے ہاتھ میں کافی کا مگ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور صوفے سے اتر کر باہر آیا۔ ایک گہری لمبی سانس لی۔ بہت ہے، ایک لفظی جواب آیا۔ راج مجھ پر پہلا حق تیرا ہے، میں یہ تجھے یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ راج ہلکا سا مسکرایا۔ دہلی کی آلودہ ہواؤں میں کوئی کیسے زیادہ دیر ٹھہر سکتا ہے؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کچن سے مکسر کی آواز آ رہی تھی تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی بھی نہیں؟ تقی مسکرایا۔ بھابھی بھی نہیں، تقی نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ پھر کر لے نکاح، مگر تو واپس آئے گا اور ہم سب ساتھ مل کر بھابھی کو لائیں گے۔ راج بستر پر اوندھا لیٹے بولا۔ جو حکم سرکار، تقی نے پرسکون ہو کر کہا۔ کچھ دیر تک وہ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ راج کو اس کی ممی نے بلایا تو اس نے فون رکھ دیا۔ دوستی میں ناراضگیوں کی زیادہ دیر تک جگہ نہیں رہتی۔ ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کو مکھن لگانے کی یا جی حضور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ راج کا موڈ ایک دم سے خوشگوار سا ہو گیا۔ وہ فون کمرے میں رکھ کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ وہ کچن میں پنیر کٹ کر رہی تھیں۔ مٹر پنیر کی خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی تھی۔ راج کچن میں داخل ہو کر اپنی ماں کو پیچھے سے گلے لگا لیا۔ ان کے کندھے پر سر رکھ کر ایک لمبی مطمئن سانس لی۔ اتنا خوش کیسے؟ تقی شادی کر رہا ہے، راج نے بہت سادگی سے کہا تھا، مگر اس کی ماں کو جھٹکا لگا۔ وہ پلٹ کر راج کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تیرے بنا یہ تو ناممکن ہے۔ راج ہنسا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، صرف نکاح کر رہا ہے، بھابھی کے خاندان والے دباؤ ڈال رہے ہیں، اس پر تو مجھے بھی ماننا پڑا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ تو نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے اچھے سے واقف تھیں۔ ان کے تبصرے پر راج کھل کر ہنسا۔ اس کی ماں پلٹ کر اپنے کام میں لگ گئیں۔ کیا تو تھا مگر بعد میں مان گیا۔ اس نے چمچ سے ایک کڑاہی سے ایک لقمہ لیا اور واہ کیے بنا نہیں رہ پایا۔ صرف تقی ہی تجھے جھیل سکتا ہے۔ راج ٹیبل پہ بیٹھے جوس پینے لگا۔ کوئی شک؟ اف یہ یقین جس پر ہر کوئی حیران ہوتا، شک کرتا کہ اس کو اس فریبی دنیا میں سچا دوست کیسے مل گیا۔ خیر یہ تو قسمت کی بات ہے۔ تقی عشاء کے بعد چائے کی دکان پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگ باتوں میں مصروف تھے اور چائے والا ریڈیو پر قوالی سن رہا تھا۔ مسجد کے باہر کچھ بچے سفید جبے میں کھیل رہے تھے۔ تقی نے چائے پیتے پیتے ایک لمبی سانس لینی چاہی، مگر دلی کی طرح لاہور کی ہوا بھی آلودہ تھی۔
سڑکوں پر دھواں بادل بن کر گھوم رہا تھا اور رات میں اس کی سیاہی میں دخل اندازی کر دیتے۔ اس کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے ان نون نمبر دیکھ کر پہلی بار فون کٹ کر دیا۔ جب دوسری بار پھر بجا تو اس نے کال پک کی۔ جی کیا پریشانی ہے؟ اس نے فون اٹھاتے ہی سنجیدگی اور چڑھ کر کہا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ دوسری طرف بھی اسی انداز میں جواب دیا گیا۔ اس نے قمر کی آواز کو پہچان لیا، پھر سلام کیا۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ رسمی سلام کلام کے بعد اس نے فوراً پوچھا۔ یہ مستانی ہے، وہ بھی تب کر بولی۔ تقی نے بات کو مزید نہیں کھینچا، ورنہ وہ انجام سے واقف تھا۔ پاکستان کا پرمانو بم اس پر چھوڑا جاتا۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے نرمی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس کے پھوپھا نے اس سے ایک بار کہا تھا کہ جب عورت غصے میں ہو تو نرم مزاجی دکھانے میں ہی مرد کی بھلائی ہوتی ہے، اور خاص کر جب سامنے اس کی پسندیدہ عورت ہو۔ آپ؟ قمر نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ ہنسا، مگر فوراً روک لی اپنی ہنسی کو۔ تو مسئلہ ٹھیک کرنا ہے یا ختم؟ دوسری طرف طویل خاموشی چھا گئی۔ اچھا بتائیے کیسا جوڑا چاہیے آپ کو؟ اس نے بہت دیر بعد موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست نے اجازت دے دی؟ طنز تھا۔ اجازت بھی دی ہے اور پیسے بھی۔ وہ بھی تقی عثمان تھا، کہاں پیچھے رہتا۔ آپ مجھ پر اپنے دوست کے پیسے خرچ کریں گے؟ تقی نے چائے والے کو پیسے دیے۔ قمر کیا بات ہے؟ اس نے بنا تمہید باندھے براہ راست سوال کیا۔ آپ نے مجھے آج بہت رلایا، بہت ہرٹ کیا۔ قمر کی آواز روحان سی تھی اور شاید ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے سردی ہو گئی تھی، اس لیے بار بار سوں سوں کر رہی تھی۔ اس کے لیے سوری۔ محبت میں آدمی انا نہ بھولے تو پھر کیا خاک محبت کی؟ آپ نے میرے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ اسے عجیب لگا کہ قمر یہ جانتے ہوئے کہ بدتمیزی اس کے بھائی نے شروع کی، پھر بھی وہ اسے ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ وہ یہ بات تو جان گیا تھا کہ لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا خاندان آتا ہے۔ کیا آپ کے لیے مجھے چھوڑنا بہت آسان ہے؟ اس نے تقی سے جواب نہ ملنے پر خود ہی کہا۔ بہت مشکل ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے قمر کے آنسوؤں کو یاد کرنے لگا۔ تقی کے لیے قمر کو چھوڑنے کا سوچنا تک تکلیف دہ تھا۔ پھر آپ گئے کیوں؟ قمر اب پوری شدت سے رو رہی تھی۔ کیونکہ میرے دوست کو ایک چناؤ میں رکھا گیا تھا، اس نے بے بسی سے کہا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھائے کہ راج اس کے لیے کیا ہے؟ آپ روئیں مت، سب ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے۔ اس نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی۔ کل دونوں بڑے بھائی آ رہے ہیں، قمر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مجھے مارنے؟ تقی تو سچ میں ڈر گیا۔ قمر ان سب میں پہلی بار ہنسی۔ نہیں، شادی کے لیے آ رہے ہیں۔ تقی تھوڑا مطمئن ہوا، ورنہ ایک سیکنڈ کے اندر اس نے بھاگنے کی پلاننگ کر لی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ لڑنا نہیں جانتا، اس لیے کہ پرائے دیس میں وہ بے عزت نہیں ہونا چاہتا۔ سو جائیں محترمہ، بہت تھک گئی ہیں آپ، اس نے فون پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کی آواز ساری تھکن دور کر رہی ہے۔ کنٹرول محترمہ، آپ تو کھلم کھلا ایک شریف لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہیں۔ یہ شریف لڑکا اب میرا ہے، جو مرضی چاہے کروں۔ تقی لاجواب ہو گیا۔ ابھی کہاں، جب سے دیکھا ہے تب سے آپ میرے ہیں، کچھ دن بعد ڈاکیومنٹس پر بھی ہو جائیں گے۔ اف، یہ پیار جتانا، کہاں ہیں ایسی لڑکیاں؟ مجھے لگا میں پری کا ہوں۔ دوسری طرف قمر جل گئی۔ دونوں کو ساتھ میں آگ لگا دوں گی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر اس نے ہار مان لی۔ اوکے، سو جائیں، صرف آپ کا ہوں، رہوں گا، کوئی فکر مت کریں۔ قمر پل میں موم بن کر پگھل گئی۔ اس نے سلام کر کے فون رکھ دیا۔ تقی تراویح کے لیے چلا گیا اور قمر ہاتھ میں فون پکڑے شرماتی رہی۔ آج کا دن رولر کوسٹر کی طرح تھا، پہلے بہت خوشی، پھر اچانک غم، پھر خوشی۔ اس نے دل سے رب کا شکر ادا کیا۔ اس کو مسکراتا دیکھ چاند بھی مسکرایا۔ گڈ نائٹ، اس نے چاند سے کہہ کر بستر میں گھس گئی۔ کیسے کہوں کہ وہ کیسا ہے؟ وہ مجھ میں مجھ جیسا ہے۔ شاعرہ سحر۔ 17واں روزہ۔ دہلی کی سڑکوں پر انسانوں کا ہجوم اپنی اپنی سواریوں پر سوار اپنی منزل کے لیے روانہ تھا۔ دہلی کی ہوائیں فوگ سے لت پت تھیں، جگہ جگہ نئی نئی کوچنگ سینٹر کھلے ہوئے تھے۔ نوجوان پریشان مرجھائے چہروں کے ساتھ کالج اور اسکول کے روانہ تھے۔ راج صبح صبح مرزا کے یہاں پہنچا۔ اس کے پاس گھر کی ایک چابی رومی نے جاتے وقت اسے دی تھی۔ اسے تقی کے گھر میں جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی بنا دستک کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مرزا آفس جانے کے لیے صوفے پر بیٹھے اپنے موزے پہن رہے تھے۔ اس کے اچانک آنے سے وہ چونک کر سیدھے ہوئے، پھر راج کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پرسکون ہو کر اپنے کام پر لگ گئے۔ کیسے ہیں آپ کو میری یاد نہیں آتی کیا؟ وہ ان کے مقابل بیٹھا خوشگوار ہو کر بولا۔ مرزا موزے پہن کر سیدھے ہوئے۔ بہت آتی ہے، مگر کیا کروں، کام بہت ہے۔ راج نے ہمدردی سے مرزا کو دیکھا۔ ایسے مت ترس کھاؤ، مجھ پر اب اتنا بھی بے بس نہیں ہوں، مرزا نے اسے دیکھ کر فوراً کہا۔ راج ہنسا۔ اس کی ہنسی پورے گھر کو زندگی بخشنے لگی۔ وہ گھر پھر سے زندہ ہونے لگا۔ دیواروں نے اپنے کان کے پردوں کو صاف کیا، پردے خوشی سے حرکت کرنے لگے۔ اتنے دنوں سے اس گھر میں جو تنہائی کا راج تھا، گھر کا ہر کونا پریشان ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا آپ کا بیٹا ہمارے بنا نکاح کرنے والا ہے؟ اس نے بات شروع کی۔ ہاں، رات میں بتایا رومی نے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ویسے بھی رخصتی تو لڑکی کے ایگزامس کے بعد ہی ہوگی، مرزا نے تفصیلی طور پر کہا۔ ہم چلتے ہیں نا نکاح پر؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مرزا کے برابر بیٹھے، ان کے بازو سے لپٹ کر بے حد پیار و معصومیت سے بولا۔ تمہارا ویزا لگ گیا ہے؟
مرزا نے یاد دہانی کروائی۔ راج جل کر ان سے الگ ہوا۔ مانتا ہوں کہ تمہارا جگری یار ہوں، میرا بھی بیٹا ہے، مگر ہم وقت کے ساتھ نہیں کھل سکتے۔ وہ راج کے مقابل بیٹھے سمجھانے لگے۔ راج نے بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ ویسے ممی نے آپ کو افطار پر انوائٹ کیا۔ اس نے آنے کا مقصد پورا کیا۔ اب وہ گھر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کونے میں رکھے سوکھے پودوں پر پڑی۔ اس نے باری باری پودوں اور مرزا کو دیکھا، پھر صوفے سے اتر کر پانی کی کین لیے پودوں کو پانی دینے لگا۔ اوکے، آ جاؤں گا، مرزا اپنی گھڑی پہنتے ہوئے بولے۔ ان پودوں کی شکایت میں رومی سے کروں گا، اس نے پانی ڈالتے ہوئے خفگی سے کہا۔ مرزا فوراً اس کے پاس آئے، اسے خود پر متوجہ کیا۔ تم یہ نہیں کرو گے، کیا تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ انہوں نے ڈرامیٹک انداز میں کہا۔ پھوپھا اسٹاپ اٹ یار، آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ مرزا جی کے 200 کلو کے ڈائلاگ پر راج نے 5 ml پانی پھیر کر خراب کر دیا۔ تم بھی رومی کی طرح ہی ہو، انہوں نے خفگی سے راج کے بازو پر مارا۔ راج پودوں کو پانی دے کر ان کے پیچھے آیا۔ شام میں وقت پر آ جائیے گا، راج نے اعلانیہ طور پر کہا۔ مرزا آگے چلتے ہوئے ہاتھ سے اوکے کا اشارہ کیا۔ مرزا نے دروازے پر تالا ڈالا۔ آفس جا رہے ہو؟ انہوں نے چابی اپنی جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے 2 لوگوں کا کام ہوتا ہے اس ابلہ نعرے پر۔ چلتے چلتے مرزا راج کی باتوں پر کھل کر ہنسے۔ او میرے ابلہ نعرے، اللہ تمہاری لیلا تمہیں جلدی واپس دے دے تاکہ تم پر کام کا بوجھ ہلکا ہو، وہ بھی اسی انداز میں بولے۔ راج بائک پہ بیٹھے ہیلمٹ پہننے لگا اور مرزا اپنی چھوٹی سی کار میں۔ پھوپھا بھولنا مت، راج نے چاچے چاچے یاد دلایا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو تمہاری باتوں کو بھولے گا، انہوں نے بول کر ونڈو بند کی اور کار سٹارٹ کی۔ دونوں الگ الگ راستوں پر مڑے۔ لاہور، پاکستان۔ سلمیٰ اور عمر کے آشیانے میں آج دھوم مچی تھی۔ باہر گارڈن میں بچوں کے ہنسنے کی آواز نے آج گھر کو رونق بخشی تھی۔ گھر کے اندر ہال میں سلمیٰ بیگم اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ بہو کی بہوؤں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ عید اور جمال کی شادی کے لیے قمر کے دونوں بڑے بھائی اور ان کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ جب انہیں قمر کی شادی کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ جمال صبح مسجد گیا ہوا تھا اور اسحاق آفس۔ آمنہ بیگم نے اپنی بہو اور بیٹوں کے سامنے تقی کی تعریفوں کے لمبے لمبے پن باندھ دیے تھے۔ اب ان لوگوں کو تقی سے ملنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ احمد اور اماں نے قمر سے تقی کی تصویریں مانگی، مگر اس کے پاس تقی کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ بلا لینا اسے کچھ دیر کے لیے، اماں نے تقریباً 10 بار قمر سے گزارش کی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ کر ٹال دیا کرتی تھی۔ کیا کریں گی مل کر، نکاح کے دن مل لینا۔ امان اور احمد نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تو خوش ہے؟ احمد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ قمر بے اختیار مسکرائی۔ میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں، اس نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آجا زمین پر، اماں نے اس کی خوشی پر بریک لگاتے ہوئے کہا۔ ویسے قمر، تمہیں تقی کی ایسی کون سی بات پسند آئی کہ تمہیں ان سے محبت ہو گئی؟ یہ سوال اس کی بڑی بھابھی ناز نے کیا تھا۔ قمر کے چہرے پر ایک دم سے سرخ رنگ بکھر گیا۔ محبوب کا خیال ہی کافی تھا دل کو بے تاب کرنے کے لیے۔ ان کی آواز، ان کی بات کرنے کا طریقہ، وہ ایک دم سے پرجوش ہوئی۔ ان کا شاعری کرنے کا انداز، اف اف، ہر بات پر عشق ہونا لازم ہے، وہ بڑے فخر نخرے سے بتا رہی تھی۔ ناز نے اس کی خوشی کو محسوس کیا۔ مطلب شاعری نے بنا دی جوڑی؟ عفت، قمر کی چھوٹی بھابھی نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ زندگی میں ایک ہی کام صحیح کیا ہے تمہاری بہن نے، ایک صحیح لڑکا چن کر، آمنہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ قمر کے دونوں بھائی ہنس پڑے۔ قمر نے بے یقینی سے سب کو دیکھا۔ ہاں بولو جتنا بولنا ہے، میں تو چلی ہندوستان۔ وہ خفا ہوئی۔ خدا حافظ، سب نے ہم آواز ہو کر کہا تو مزید تب گئی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد سب ہنسنے لگے۔ بہت اچھا لڑکا ہے تقی، سب کے خاموش ہونے کے بعد آمنہ نے کہا۔ اماں، جب سے آئی ہیں آپ نے 1000 بار یہ جملہ دہرا دیا ہے، احمد نے کہا۔ عمر کا خواب اتنا خوبصورت اور ذہین ہوگا، یہ تو عمر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، سلمیٰ نے فخر سے کہا۔ امان اور احمد سلمیٰ سے لپٹ گئے اور ناز اور عفت اپنا چھوٹا سا خاندان دے کر خود کی قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ ایسی فیملی کا حصہ بننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جمال مسجد سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ پر ہلکا سا داغ لگا ہوا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ جمال رکو، امان نے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر روکا۔ جمال مڑا اور اپنے بھائی کے عین مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی بھائی، اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ تمہاری ٹی شرٹ پر داغ لگ گیا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی؟ امان ٹیشو سے اس کی ٹی شرٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ امان نے اس کی آنکھوں کو پڑھنے کی ناممکن کوشش کی۔ ایسے ہی دھیان نہیں رہا۔ اس نے امان سے نظریں چرائیں۔ ادھر آؤ امان اور جمال، احمد نے باہر سے ان دونوں کو آواز دی۔ احمد باہر بچوں کو کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جی بھائی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ احمد ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹھو، احمد نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جمال، تمہیں کوئی پریشانی ہے قمر کی تقی سے شادی پر؟ دونوں نے جمال کی سرد مہری کو محسوس کیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے، مگر مسئلہ اس کا غصہ ہے۔ اس کی زندگی میں قمر کی جگہ ہمیشہ دوسری رہے گی۔ پہلی پر اس کا دوست ہے جس کے آگے تقی کو کچھ نہیں دکھتا۔ جمال نے اپنی پریشانی صاف لفظوں میں رکھی۔
وہ اپنے دوست کے کہنے پر شادی توڑنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بات کا میں اضافہ کیا۔ اماں نے بتایا تم نے جلد بازی دکھائی؟ اماں نے سادگی سے کہا۔ امان نے، کیسے نہ دکھاتا، وہ میری بہن کو ایسے کسی کے اوپر ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا مگر ادب باقی رہا۔ اسحاق نے بچپن سے سکھایا تھا کتنا بھی غصہ آئے ادب اور عزت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا تم شادی کے بعد سب سے پہلے اشما کو رکھو گے؟ کیا تم ہم سب کو بھول جاؤ گے؟ احمد نے اس سمجھاتے ہوئے کہا۔ جمال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، سب سے پہلے آپ لوگ پھر اشما۔ عمار اور احمد ہنس پڑے۔ تم کرو تو درست، وہ کرے تو نن بن جاتے ہو، عمار نے ہنستے ہنستے کہا۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے جمال، تقی کی زندگی میں بھی ہر ایک الگ معنی ہے۔ تم بڑے ہو، سمجھا کرو، ہماری بہن کی محبت ہے وہ۔ احمد نے ایک دوست کی طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ جمال نے بس سر ہلا دیا۔ وہ اب بھائیوں سے بحث کر کے بے عزت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ رومی افطار کے بعد آمنہ اس کی بہوؤں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ رومی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ تقی کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرے گی۔ ناز اور عفت کو رومی بہت پسند آئی۔ اس کے انداز اور مزاج سے وہ دونوں کافی امپریس ہو گئی تھیں۔ لاہور کی سڑکوں پر وہ یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ رومی کو اپنی بہو کے لیے ہر چیز بیسٹ چاہیے تھی۔ وہ اس کا من پسند کام تو شاپنگ تھا جس کے لیے وہ کبھی نہیں تھکتی تھی۔ یہ کیسا ہے رومی؟ آمنہ نے ایک دکان کے شیشے کے اس پار لگی ڈریس کو دیکھ کر کہا۔ وہ بھوری رنگ کا برائڈل لہنگا بے حد خوبصورت اور باریکی سے کام کیا گیا تھا۔ رومی نے بنا پلکیں جھپکائے اس لہنگے کو دیکھا۔ لگتا ہے آنٹی کو پسند آ گیا۔ ناز نے عفت کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں یہ پرفیکٹ ہے، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، رومی نے آمنہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آمنہ اس کی تعریف پر مسکرائیں۔ رومی تینوں کے ساتھ شاپ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ ڈریس پیک کروا دیں، رومی ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آمنہ سمیت ناز اور عفت نے رومی کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر لے گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عفت نے بہت آہستہ سے کہا۔ رومی کچھ حیران ہوئی۔ اس نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ کیا کر دیا میں نے؟ رومی نے اسی انداز میں پوچھا۔ مول بھاؤ کے بنا خرید لیں گی؟ رومی ناز کی بہت بات پر ہنس پڑی۔ اف یہ پاکستانی، اس نے دل میں سوچا۔ تم لوگوں نے تو ڈرا ہی دیا، رومی نے پرسکون انداز میں کہا۔ ارمانوں کا کوئی مول بھاؤ کرتا ہے؟ کمر سے جڑی ہر چیز انمول ہے، اس کا مول بھاؤ کر کے میں اپنی بہو کی ناقدری نہیں کر سکتی۔ اس نے پورے اسحاق کے گھر کی عورتوں کو لاجواب کر کے رکھ دیا۔ چلو خریدتے ہیں، اس نے ڈریس کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ چھوتے ہوئے کہا۔ عفت اور ناز نے رومی کو بغور دیکھا۔ کچھ تو خاص بات تھی اس عورت میں، ہر کوئی اس سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ہماری کمر بہت قسمت والی ہے، ناز نے آمنہ اور عفت سے کہا۔ رومی نے پیمنٹ کر کے ڈریس کے بیگ کو آمنہ کو سونپ دیا۔ ایک بار کمر پر ٹرائی کروا لیں، رومی نے بے حد دوستانہ لہجے میں کہا۔ وہ تینوں وہاں سے دوسری دکانوں پر چلے گئیں۔ رومی بنا مول بھاؤ کے سب خرید رہی تھی، اس سے زیادہ وقت ضائع نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آ کر ساری خریداری اسحاق اور سب کو دکھانے لگی۔ سب لوگ رومی کی پسند کی داد دینے لگے۔ اس نے ہر چیز پرفیکٹ چنی تھی۔ بابا آپ کو پتہ ہے رومی آنٹی بارگیننگ ہی نہیں کرتی، دکاندار نے جو رقم بتا دی بنا بحث کے لیے خرید دی۔ عفت نے پانی کا گلاس آمنہ کو دیتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، وقت ضائع نہیں ہوگا، امان نے عفت کی بات کے جواب میں کہا، ورنہ یہ عورتیں ساری رات لگا دیتی ہیں، شکر ہے رومی آنٹی کا۔ احمد نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو رومی کی پرانی عادت ہے۔ ماضی کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر اسحاق کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ایک بار ایک دکان میں پڑھا تھا کہ گاہک راجا ہوتا ہے اور راجا مول بھاؤ نہیں کرتا، تب سے اس نے اس بات کو زیادہ سیریس لے لیا۔ اس بات سے اصغر چاچو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ سب نے ان کی بات میں بے حد عقیدت محسوس کی اور بابا فخر کرتے کہ ان کی رومی وقت ضائع نہیں کرتی، بھلے ہی سامنے والا کنگال ہو جائے۔ آخری جملے پر وہ ہنس پڑا۔ ایک بار اس نے واقعی عثمان کو کنگال کر دیا تھا۔ آپ دونوں بہت اچھے دوست تھے بابا، ناز نے سوال کیا۔ اسحاق نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ رومی کا دوست صرف ایک تھا، عمر احمد۔ سب لوگ انہیں بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی رومی کو دوستی کی آفر دی تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتی اور کہتی، رومی کی دوستی کسی بازار کا سامان نہیں، رومی کی دوستی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سب لوگ بے ساختہ مسکرائے۔ سچ کہتی تھی رومی، قسمت والوں کو رومی کا ساتھ ملتا ہے۔ وہ ملال کر رہے تھے جیسے ان کا خزانہ لوٹ لیا تھا۔ کسی نے آمنہ کو برا لگا۔ اور بتائیے، احمد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سب نے بھی اسحاق کو مزید بولنے کے لیے مجبور کیا۔ رومی جان تھی گاؤں کی، پیڑوں پر چڑھنا، ندیوں میں گوتے لگانا، بابا کے ساتھ روز فجر کے بعد سیر پر جانا۔ بابا تو اس کے ساتھ دوڑ تک لگاتے تھے، اس کے کہنے پر آم توڑا کرتے تھے، اس کے کہنے پر دیر رات اس کے ساتھ سائیکل چلاتے، وہ سب کرتے جو رومی کہتی، جو رومی چاہتی۔ وہ کہتے کہتے رکے، ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے آنسوؤں کو پی رہے تھے۔ وہ دو گھروں میں تتی کی مانند گھوما کرتی تھی، کبھی اپنے گھر تو کبھی ہمارے گھر۔ عثمان کی شادی میں تو اس نے بھابھی کے میکے والوں کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ ایک دم سے ہنس پڑے جیسے وہ وہیں ہوں۔ رومی الگ تھی، سب سے الگ، اپنی دنیا کی ملکہ، عمر کی بیٹی۔ جیسی محبت بابا رومی سے کرتے تھے ویسی محبت وہ مجھ سے کبھی نہیں کر پائے۔
کیا کیا کھویا تھا انہوں نے عثمان کی ضد میں، اپنی بزدلی میں۔ بابا، آپ کو ان سے کبھی محبت نہیں ہوئی؟ قمر کے سوال پر اسحاق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آمنہ نے بے حد غصے سے قمر کو دیکھا۔ یہ کیا نادانی ہے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ سوری، وہ تو میں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ آمنہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر اندر بھیج دیا۔ اس کے ساتھ سب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اسحاق خاموشی سے بیٹھے رہے۔ قمر کے اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ برسوں بعد وقت نے وہی سوال دہرایا تھا جس کا جواب ہر کسی کو تکلیف دے سکتا تھا۔ ہم اپنے اعمال بھول جاتے ہیں مگر وقت نہیں بھولتا۔ تاریخ کے ان پنوں میں ایک نام تمہارا ہے۔ تم کو کھو دیا، یہ خسارہ ہمارا ہے۔ تم بار بار میرے ذہن پر بجلی بن کر ہو برستی۔ تم کو کیا بتائیں، تمہارے دیدار کے لیے آنکھیں کتنا ترستی۔ شاعرہ سے ہے۔ ماضی۔ رومی تمہیں کیسی لگتی ہے اسحاق؟ ایک شام اسحاق اصغر سے گھر آیا ہوا تھا عثمان سے ملنے، مگر عثمان گھر پر نہیں تھا تو صنوبر نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ وہ پاس والی دکان پر گیا ہوا تھا۔ اس شام کی ڈھلتی ہوئی دھوپ کی کرنیں اصغر کے گھر کے صحن میں گر رہی تھیں۔ رومی اپنی کسی سہیلی کے یہاں شادی پہ گئی ہوئی تھی تو گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے اسحاق ٹھٹکا۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھ کر صنوبر کو دیکھا جو اپنے جواب کی منتظر تھی۔ ایک خواب جیسی جو میری حقیقت بننے والی ہو۔ اسحاق نے رومی کا مسکراتا چہرہ تصور کرتے ہوئے کہا، مطلب آپ کو ان سے محبت ہے؟ صنوبر کے اگلے سوال پر اسحاق خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس صنوبر کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے پہلے صنوبر اگلا سوال کرتی عثمان آ چکا تھا۔ عثمان کے آنے کے بعد صنوبر کچن میں چلی گئی اور وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ حال کئی سالوں پہلے بھی اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اب اگر اس سوال کا جواب تلاش کرتا تو اپنے اور آمنہ کے ساتھ بے وفائی ہوتی۔ وہ سحری کے بعد مسجد میں آخری صف میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ پہلی صف میں مؤذن قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف تھا اور اس کی آواز ساری مسجد میں گونج رہی تھی۔ اسحاق نے تسبیح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان نے صرف قمر کے لیے دعا مانگی۔ باپ کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اور پہلا حق اس کی بیٹی کا ہوتا ہے۔ اے اللہ، میری بیٹی کی نصیب اچھے کر، وہ بہت معصوم ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ اسے رومی کا ساتھ مل رہا ہے، مگر اسے ہمت و صبر دینا۔ انہوں نے دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور مسجد سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ بوا، آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے؟ 10 بجے کے قریب رومی اپنے فون پر قمر کے لیے آن لائن شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ جب کمرے میں بیٹھی تقی کو اصغر سے ذریعے خبر ملی کہ رومی نے کتنا خرچہ کیا ہے، رومی نے تقی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ تقی رومی کے برابر بیٹھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کا فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہے، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ رومی نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ بوا، اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار نرمی سے پوچھا۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، میں تو کروں گی، اس نے بڑی آسانی سے کہہ کر کندھے اچکا دیے۔ تقی اس کی لاپرواہی پر حیران ہوا، اس کا سر چکرانے لگا۔ بوا، میں کوئی امیر زادہ نہیں ہوں، اپنے آپ کو بریک لگائیں۔ اس نے منت کی۔ سوری، میرا بریک فیل ہو گیا ہے، اس نے فوراً دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تقی نے بے یقینی سے رومی کو دیکھا۔ یہ ایسی ہیں تقی بچپن سے بنا سوچے سمجھے، بنا مول تول کے خرچ کرنا جیسے اس کے باپ کی شوگر فیکٹری ہو۔ اصغر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پرسکون تھے کیونکہ ان کے لیے یہ نیا نہیں تھا۔ رومی نے پھر سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اصغر تقی کا بے بس چہرہ دیکھ کر ہنس پڑے اور ہنستے ہی چلے گئے۔ دادا یار، اس نے مجبوری سے کہا۔ قمر اپنے کمرے کی بیلکنی میں اپنا فون کان سے لگائے فون کے ریسیو ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف تقی نے جمائی لیتے ہوئے سلام کیا۔ قمر نے اپنی ہنسی قابو کی۔ جاگو، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے شاپنگ کرو مہاشے۔ تقی نے نیند کی حالت میں نمبر دیکھا، پھر کروٹ بدل کر ایک اور جمائی لینے لگا۔ وہ کام اس کے ساس بڑے اچھے سے کر رہی ہیں۔ تقی کی نودگی میں آواز بےحد پرکشش تھی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ بلز کو دیکھ کر غم، اس نے فوراً کہا تو قمر جل گئی۔ تو نہ کریں خرچ، اپنے پیسے ایک بڑے سے صندوق میں ڈال کر چھپا دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ صندوق نہیں ہے میرے پاس۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ بتائیے تو کیا کام ہے؟ اس نے بہت دیر بعد پوری طرح جاگ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا میں آپ کو بنا کام کے فون نہیں کر سکتی؟ قمر نے اداسی سے کہا۔ بالکل نہیں کر سکتی۔ بوا کہتی ہیں کہ آپ کے دادا کا ماننا تھا کہ بات، ملاقات، مکالمات سب شادی کے بعد ہی اچھے لگتے ہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ قمر کی اداسی اور خفگی میں اضافہ ہوا۔ آپ کو میرے علاوہ میرے سارے خاندان سے محبت ہے، اس نے کہہ کر ٹھاک سے کال کاٹ دی۔ تقی بے یقینی سے فون کو دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو سچ کیوں برداشت نہیں ہوتا، اس نے فون کو دیکھ کر بڑبڑایا اور پھر لیٹ گیا۔ آپ کل خاموش کیوں ہو گئے؟ آمنہ بیگم افطار کی تیاری اسحاق کے ساتھ کر رہی تھی۔ اسحاق پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو لیے ٹھٹکے۔ آمنہ بیگم پھل کاٹتی ہوئی بڑی پرسکون اور مطمئن تھیں۔ سوال بے تکا تھا، جواب دینا بے وقوفی کہلاتا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کا شوہر کتنا عقل مند ہے۔ ان کے جواب سے آمنہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ مجھے پتہ ہے میرا شوہر عقل مند کے ساتھ ایماندار اور وفادار بھی ہے۔ آمنہ بیگم نے فخریہ کندھے اچکائے۔
برسوں سے جو یقین ان دونوں نے آپس میں بنا رکھا تھا وہ قائم رہا۔ اگر آمنہ بیگم کو اسحاق کے ماضی کا علم بھی ہوتا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا آج پاک اور شفاف تھا۔ بس کر دیں اسحاق، اتنا کافی ہے۔ آمنہ بیگم اسحاق سے چاقو لیتے ہوئے بولیں۔ اسحاق نے فوراً اپنے چہرے پر پانی مارا اور چہرہ صاف کیا۔ اتنا نور کہاں سے آتا آپ میں؟ اسحاق آمنہ بیگم کے پیچھے سے گلے لگ کر بڑی محبت سے بولے۔ آپ کی محبت سے، آمنہ بیگم نے جواب دیا۔ ان کی محبت کے رنگ آمنہ کے چہرے پر صاف ظاہر تھے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اسحاق نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تشکر کا اظہار کیا۔ آپ کا بھی۔ اب ہٹیں، افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ آمنہ بیگم مصروفیت سے بول کر ان سے الگ ہوئیں۔ اف، یہ ظلم! اسحاق نے اسٹار پلس کے ایکٹر کے جیسے ڈرامہ کرتے ہوئے بولا۔ انہیں ان کھٹی میٹھی یادوں نے ان دونوں کی زندگی کو یادگار بنا رکھا تھا۔ اب وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار بہت لوگوں کو تھا۔ رمضان کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم کے گھر کی چھت اور صحن میں خوشیوں کا ہنگامہ تھا۔ اسحاق کے پوتے پوتیاں نئے لباس پہنے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ مغرب کے بعد سب لوگ عید کے چاند کے منتظر تھے۔ چھت پر مختلف قسم کے مشروب اور کھانے رکھے گئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک گلاس تھا۔ تقی ہمیشہ کی طرح راج کے ساتھ فون پر مصروف تھا۔ رومی اور باقی عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں اور سارے مرد حضرات دنیا کو ڈسکس کر رہے تھے۔ قمر سفید چکن کرتی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پھلوں کا پلیٹ لیا اور تقی کی جانب بڑھی۔ او میرے مجنوں، بس کر دے ڈرامہ۔ تقی چھت کی گیلری سے لگ کر فون پر بولا۔ قمر کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ ہاں ہاں آ جاؤں گا، اس نے راج کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب رکھو فون، اس نے قمر کو مسلسل خود کو دیکھتے ہوئے پا کر کہا۔ اوکے، تو آنٹی انکل کو میرا سلام کہنا۔ اس نے فون رکھ کر قمر کو دیکھا۔ یہ چاند آسمان سے پہلے زمین پر کیسے آ گیا؟ اس نے قمر کے حسن کو سراہتے ہوئے کہا۔ قمر کے چہرے پر ایک دم سے سرخی چھا گئی۔ آپ مجھ سے فلرٹ کر رہے ہیں؟ نہ فلرٹ کہاں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، رشک کر رہا ہوں اپنی قسمت پہ کہ ایک زندہ جاگتا چاند مجھے ملا ہے۔ اس نے بڑی خماری سے جواب دیا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں لگ رہے۔ وہ تو میں کبھی نہیں لگتا، راج تو مجھے اپنا چاند کہتا ہے۔ مجھے نا آپ کے دوست سے حسد ہو رہا ہے۔ وہ دوست ہی کیا جو دوسروں کا حسد کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اس نے آسمان کو دیکھ کر قطرے فخر سے کہا۔ قمر لاجواب ہو چکی تھی۔ اس کی نظر آسمان کی سفید روشنی میں تقی کے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے کے سامنے ہر رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اسے خود کا وجود ڈھلتا محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن ہموار ہو کر بھی بے ترتیب تھی۔ اسے تقی کی آنکھوں میں چاند کا عکس نظر آیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دل نثار مسکراہٹ۔ چاند آ گیا! جمال کی بلند آواز نے قمر کی سوچ کے ارتکاز کو توڑا۔ اس نے چاند کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پیچھے سے اسحاق دعا دہرا رہے تھے۔ تقی نے قمر کے چہرے کی طرف نظریں گھمائیں اور اسی منظر میں تمام عمر کے لیے قید ہو گیا۔ اس کی بند آنکھوں میں وہ دمکتا چہرہ چاند کو مات دے رہا تھا۔ وہ چاند کو دیکھنا کب کا بھول چکا تھا۔ بس وہ تھی اور ساری دنیا مدھم رفتار میں غائب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے لب کھولے تو بس ایک جملہ ادا ہوا۔ رمضان کا چاند! تاریخ کے رشتوں نے آج میں ایسے معجزے لکھ دیے جس کے ہونے کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ سب لوگ آپس میں عید کی مبارکباد دینے لگے۔ سلمیٰ بیگم ہمیشہ کی طرح عمر احمد کو یاد کرتے ہوئے رومی سے لپٹ کر رو پڑیں۔ رومی سے عمر احمد کی خوشبو آتی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس بیٹی کے گلے لگ کر رونا جو ان کے ہمیشہ کے ساتھ کی دعا تھی، جس کو ساتھ رکھنے کے لیے ہر ایک نے قربانی دی تھی۔ بس کر دیں چھوٹی ماں، بس۔ جب سلمیٰ بیگم نے رونے میں اضافہ ہوا تو رومی ان سے الگ ہو کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ عمر ہوتے تو تمہیں دیکھ کر جی اٹھتے۔ سلمیٰ نے رومی کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتے ہوئے کہا۔ مان لیجیے کہ مجھ میں وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ رومی نے ان کے ماتھے کا بوسہ لے کر کہا۔ رومی میری جان! اس بار اسحاق رومی کے گلے لگ کر رونے لگے۔ اسحاق سمیت ان کے سارے بچے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لیے بورنگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ تقی نے ایک گہری سانس لی، پھر رومی کو اسحاق سے الگ کیا۔ پاپا، آپ بھی نا میرا سارا میک اپ خراب کر دیا، رومی نے چڑھتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ ہندوستانی اور پاکستانی روایتوں کے مطابق شادی دو افراد میں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے۔ رشتے بنتے ہیں، بڑھتے ہیں، دل میں دل کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ احساس ایک بار پھر سے ثابت کر رہا تھا کہ دلوں کے رشتے کا مول خون سے کہیں زیادہ ہے۔ نکاح اور عید کا دن! پیسے کم پڑ جائیں تو پھولوں کے ہار بنا لیں گے، تایا بہن نانی خوش تو پھوپھا کو 1000 بار منا لیں گے۔ تحفے، مٹھائی، گہنے، پازیب رکھ کر ٹوکری میں جھوم کر ناچتے گاتے بتائیں گے دنیا کو بے فکری میں۔ روشن دان سجا کر گلاب سا رستہ بنا کر دیں گے بدھائی تم کو دل سے گلے لگا کر۔ بلایا ہے دل سے تم آنا، تمہارا آنا اہمیت کا حامل ہے، کہتے ہیں ایسی محفلوں میں خدا بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں جب رب کائنات دعا پر کن کہتا ہے تو ساری دنیا بے یقینی سے معجزے کو دیکھتی ہے۔ بادشاہی لپٹی زمین پر آج صرف محبت نظر آ رہی تھی۔ مسجد کی سرزمین پر ایک عشق اندھ ہونے والا تھا، سفید چادر سے تھی۔ گنبد پر سفید رنگ آسمان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ان میناروں میں اب ایک اور عشق کا کلام لکھا جانے والا تھا۔
وہ ستون ایک عشق کو ہزاروں سال تک دہرانے اور یاد کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک جامنی رنگ کے پھولوں کی چادر پوری محفل کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی تھی اور دونوں طرف سفید گدوں پر گلابی پنکھڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہوا میں مشک عطر بنا ہوا تھا۔ عید کی نماز کے بعد تمام مرد حضرات مردوں کی سائڈ پر بیٹھ گئے اور دوسری طرف رنگ برنگی جوڑوں میں ملبوس زمین کے جیتے جاگتے پھول اپنی اپنی تصویریں بنا رہی تھیں۔ جمال اور تقی سفید پنجابی کرتے پر کانچوں سے کی گئی کاریگری میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سفید موگرے کے پھول کا پہرا تھا اور دل ہر پہرا توڑ کر مچل رہا تھا۔ تقی کو ویڈیو کال کی مدد سے دیکھ کر مرزا اور راج ایموشنل ہو رہے تھے۔ تقی اور جمال بار بار وقت دیکھ رہے تھے۔ سورج بادلوں میں چھپ سا گیا، پیڑوں سے ہلکی ہوا نے پھولوں میں حرکت کی۔ جمال اور تقی کے کانوں میں پائلوں کی آواز پڑی تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے صحرے میں پھول کے درمیان سے اپنی اپنی محبتوں کو آتے دیکھا۔ اشما آسمانی رنگ کے لہنگے میں سر پر لال گھونگھٹ ڈالے گردن جھکائے چل رہی تھی اور قمر بھورے رنگ کے برائڈل لہنگے میں سر پر سلمیٰ بیگم کا گلابی گھونگھٹ اوڑھے فخر سے اپنی زندگی کی اور قدم بڑھا رہی تھی۔ جمال اور تقی ان دونوں کو بنا پلک جھپکے اپنی آنکھوں میں اتار رہے تھے۔ قمر اور اشما اپنی اپنی جگہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ نکاح خواہ نے نکاح کی رسم شروع کی۔ تقی کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے اپنے ماں باپ کی ناکام شادی آئی، پھر رومی اور مرزا کی کامیاب شادی کا منظر۔ اس کی ماں نے اس کے لیے جو جو دعائیں مانگی تھیں وہ سب قمر کی آمد سے قبولیت کا شرف حاصل کر رہی تھیں۔ اس کی بوا کی پرورش دے گئی اخلاق عثمان کے شر پر غالب آ گئے تھے۔ ہر رنگ پر محبت کا رنگ غالب آ گیا۔ نکاح کے رسم کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، مجھے اپنی بیوی کے لیے اچھا شوہر بنا۔ جمال نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دعا کی کہ اے اللہ، ہم دونوں میں محبت سے زیادہ عزت کو زندہ رکھنا۔ اے اللہ، میرے پیارے اللہ، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے میری محبت دے دی۔ اے اللہ، جمال کی نظروں میں میرا مقام ایسا رکھنا جیسے پھپھو کا مقام پھپھا کی نظر میں ہے۔ اے اللہ، میرے بچوں کو شادی کے اس پار کی تمام مشکلوں میں مدد کرنا۔ اے اللہ، بے شک تو غیب کا علم رکھنے والا ہے، تو نے تقی کو ایک ناکام شادی دکھائی ہے۔ اے میرے رب، تو اس کی شادی اتنی کامیاب بنا کہ وہ خود حیران ہو جائے۔ رومی نے آنکھیں کھولیں تو اپنے بچوں کو ہنستے پایا۔ بھابھی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ رومی نے آپ کے بیٹے کو اس کے اجالے سے ملا دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ تقی اس کے گلے لگ گیا۔ رومی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما۔ سالوں پہلے اپنی ماں کو لوری سناتے سناتے کھویا تھا، لیکن دوسرے دن مجھے میرا اصل مل گیا۔ شاید وہ ماں میرے دکھ رونا پریشان سن نہیں پاتی کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی۔ شکریہ میری خاموشی کو سننے کے لیے، تقی نے روحان سی آواز میں بولا۔ رومی نے قمر کو دیکھا جو اپنے باپ کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے قمر کو اپنے پاس بلایا۔ قمر اپنی بے ترتیب دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے وہاں آئی۔ تقی نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اپنے چاند کو دیکھا۔ رومی نے قمر کا ہاتھ لے کر تقی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ قمر کے ہاتھ مارے گھبراہٹ کے ٹھنڈے پڑ چکے تھے جبکہ تقی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محبت کا پہلا لمس بہت خوبصورت اور خاص ہوتا ہے۔ رومی نے آہستہ سے قمر کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ چہرے پر حیا کے ساتھ محبت کے رنگ لیے نظریں جھکائے اپنے نچلے لب کو کاٹ رہی تھی۔ تقی واقعی سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس نے سانس لینے کے لیے اپنے سینے پر مارا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر قمر نے نظریں اٹھائیں تو ایک سانس اندر چلی گئی۔ اس کی سانسیں پوری رفتار سے اپنا تبادل کرنے لگیں۔ وہ دونوں اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ رومی جمال کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی کی بلائیں لے رہی تھی۔ قمر، کیا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لینے کے بعد کہا۔ قمر کی آنکھیں میرے حیرت کے سکڑ گئیں۔ میں نے کیا کر دیا؟ اس کی معصومیت پر تقی نے ایک بار پھر اپنا دل ہار دیا۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ دل اپنا کام بھول کر دیکھ رہا ہے اور اپنی سانسیں رک رہی ہیں۔ قمر کے چہرے پر ایک دم سے سرخی آئی۔ تقی نے آگے قدم بڑھائے۔ قمر نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تقی نے قمر کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ قمر، آپ کا میری زندگی میں آنے کا شکر میں اپنی آخری سانسوں تک بھی کروں تو کم ہے۔ قمر نے نظریں اٹھا کر اس کے نظروں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جن میں صرف وہ تھی، اس کی محبت تھی، اپنا عکس تھا۔ میں آئی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قمر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے محبت کا پہلا بوسہ قمر کی پیشانی پر دیا۔ اس کے لبوں کا لمس قمر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ کیمرے کی آواز سے دونوں الگ ہوئے۔ امان نے پرفیکٹ مومنٹ پر ان کی تصویر لی اور جمال کی طرف مڑ گیا۔ قمر کے ہاتھوں میں سردی بڑھ گئی۔ آئی لو یو، اس کے منہ سے اظہار محبت سننا قمر کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ جب پوری ہوئی تو آنکھوں میں نمی اترنا تو لازم تھا۔ روئیے مت، یہاں سب کے سامنے گلے نہیں لگا سکتا۔ اس نے قمر کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر صاف کیا۔ یہ سننے کے لیے میں نے پورا رمضان دعا کی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ چلیں ایک سیلفی لیں۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ قمر نے اپنا رخ کیمرے کی طرف کر لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سیلفی لی۔ ویسے وہ آپ کی دوست نہیں آئی؟ وہ فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ قمر نے غور سے تقی کو دیکھا۔
کیونکہ گندی نظر تھی اس کی آپ پر۔ اس نے دان چباتے ہوئے کہا، اچھا یہ شوق لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے؟ کچھ لڑکیوں کو۔ قمر نے اس کا جملہ درست کرتے ہوئے کہا، کیا آپ بھی ان کچھ میں شامل ہیں؟ تقی کھلم کھلا اپنی بیوی کو چھیڑ رہا تھا اور قمر بے یقینی سے تقی کو دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، مجھے یہ شوق نہیں۔ اس نے خفگی سے اپنا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، اگر یہ شوق ہوتا تو میں تو شوق سے چھڑ جاتا۔ اس نے قمر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ قمر نے اس کی طرف دیکھا، وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا انسان تھا یہ؟ اس کا ہر جز جادو کرتا تھا، آنکھیں، آواز، چہرہ۔ یہ لوگ ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑتے؟ جمال نے اپنے پاس موجود مجمع کو دیکھ کر سرگوشی کی۔ کیوں؟ اشما نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ تصویریں لینی ہے، اس کو جی بھر کے دیکھنا ہے۔ اشما نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میری شادی کسی غلط بندے سے تو نہیں ہوگی؟ جمال پوری طرف اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جس جمال کو میں جانتی تھی وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، حتیٰ کہ اپنی منگیتر سے بھی۔ مگر یہ اصول اپنی بیوی پر لاگو نہیں ہوتا۔ بیوی سے بھاگا نہیں جاتا، بیوی کے ساتھ بھاگا جاتا ہے۔ اس کی بات پر فقط مسکرا پائی۔ ہنس دیتی تو اس کی ماں بھری محفل میں اس کا چورمہ بنا دیتی۔ چلو بھائی کھانے چلو۔ امان نے جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مداخلت کی۔ بھائی ادھر آئیں ذرا۔ اس نے امان کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں رہ سکتا؟ اس کی فرمائش پر امان نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پوری زندگی تو رہنا ہی ہے میرے بھائی، پھر تو اس اکیلے پن سے نجات کے لیے ہمیں یاد کرے گا۔ اس نے جمال کے ساتھ کھانے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اور اشما ناز کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کھانے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ گھر پہنچے اور بڑی دھوم دھام سے اشما کا استقبال کیا گیا۔ تقی صوفے پر قمر کے ساتھ بیٹھے فون پر مصروف تھا۔ قمر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فون چھین لیا۔ قمر یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے آہستہ کہا، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ چونکہ اشما کی رخصتی آج ہی ہوئی تھی تو سب لوگ رسومات میں مصروف تھے۔ امان اور احمد دونوں جمال کو مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ اشما ناز اور عفت کے ساتھ بیٹھی ان کی ہدایتیں سن رہی تھی۔ اسحاق اپنے سسرال والے اور جمال کے سسرال والوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ سلمیٰ بیگم رسم کی انچارج تھیں۔ عسکر رومی کے ساتھ مرزا سے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ اپنی بیوی ہونے کا حق آزما رہی ہوں، قمر نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ تقی نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنا کان کھجانے لگا۔ بھائی اب تیری زندگی کا کنٹرول تیری بیوی کے پاس ہوگا۔ راج کا پچھلی رات بولا گیا جملہ یاد آیا۔ قمر ضروری کام ہے، وہ منت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے مجھ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے چہرے پر پیاری سی مسکان لا کر کہا۔ تقی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑی۔ کیا راج درست کہہ رہا تھا؟ اب میرے فیصلے میری بیوی لے گی؟ اوف یہ کیا سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے صرف سوچا، رسم میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اشما اور جمال کے اس دن کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ شام اور عصر کے بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تقی اور قمر کی رخصتی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تقی باہر سے کچھ پریشان سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا تقی؟ اسحاق نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر کہا، انکل وہ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، بہت ضروری کام ہے، اگر میں نہیں گیا تو میرا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات سے سب کو جیسے صدمہ لگ گیا۔ بیٹے کیا تم آج ایک دن نہیں رک سکتے؟ اسحاق نے قدرے بے بسی سے کہا۔ سوری انکل، راج نے ٹکٹ بک کر دی ہے، ہمیں 1 گھنٹے میں نکلنا ہوگا۔ وہ شیروانی میں کھڑا سامنے اس کی دلہن لاکھوں ارمان لیے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جانے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ قمر مزید اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جمال نے غصے سے تقی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا امان نے اسے روک لیا۔ بوا آپ جا کر سب پیکنگ کر لیں اور ایئرپورٹ پہنچنے میں قمر کو منا کر آتا ہوں۔ رومی نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن ہلا دی اور تقی قمر کے کمرے میں ان کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ احمد نے امان کے ساتھ چلنے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ رومی اور عسکر سب سے الوداع لے کر ان کے ساتھ چلے گئے۔ عسکر کا جانا اسحاق کے دل کو ویران کر رہا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ یہ ملک انہوں نے خود چنا تھا۔ قمر اپنی کھڑکی میں بیٹھی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ تقی کے آنے کی آہٹ سے بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ تقی چپ چاپ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ محبت کے سب رنگ دیکھ لیے ہم نے، آنسو، درد، ڈر، خوف۔ وہ سانس لینے کے روکا۔ اب تھوڑا سا انتظار کا چہرہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ عمیرہ احمد کہتی ہیں جو پیار کرتا ہے وہ انتظار بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ کا جادو چلا رہا تھا اور قمر دھیرے دھیرے موم کا ڈھیر بن رہی تھی۔ وہ اس انسان سے نہ جیت پاتی نہ ناراض ہو پاتی، یہ 2 چیزیں اس کے لیے ناممکن تھیں۔ وہ بے ساختہ تقی کے سینے سے لگ گئی اور پوری شدت سے رونے لگی۔ تقی کچھ دیر کے لیے کچھ سمجھ نہیں پایا، یہ احساس بہت مختلف تھا، بہت زیادہ۔ وہ ہوش میں آتے ہی اس کے بال سہلانے لگا جیسے وہ دیکھ کر دیوانہ ہوا تھا۔ ان بالوں کو چھونے کا شرف حاصل ہوا تھا اسے۔ قمر بس کچھ دن، پھر ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے، تب تک آپ کے ایگزامس بھی ہو جائیں گے، اس نے آہستہ نرم لہجے میں کہا۔ قمر کی سسکیاں کچھ کم ہوئیں۔ لیکن آج ہی کیوں؟ اس نے سسکیوں کے درمیان کہا، میں اور راج ایک APP پر کام کر رہے ہیں، اسے کسی نے ہیک کر لیا۔ یہ APP ہماری زندگی بھر کی محنت ہے، آپ چاہتی ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو جائے؟ قمر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ تقی نے اسے خود سے الگ کیا۔ کچھ دیر کی دوری ہے، پھر تو ہر شام آپ کی سنگ پوری ہے۔ قمر بے ساختہ ہنس پڑی۔ چلیں ٹھیک سے الوداع کہیں۔ قمر ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہمارے انتظار قبول ہے۔
تقی نے اس سے الگ ہو کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر جانے کے لیے مڑا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اس کا سارا سسرال اسے چھوڑنے آیا تھا، ساتھ میں بہت سارے تحائف خانے۔ اس نے جاتے جاتے سب کو مڑ کر دیکھا، اب یہاں کوئی تھا جس کا منتظر تھا، اسے واپس آنا تھا، اس کا نصیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلے گئے۔ اسحاق کا دل خالی سا ہو گیا، جمال کی بدگمانی تحش کھانے لگی۔ سب ایک گاڑی پر سوار تھے، صبر کی، پھر کیسا ڈر! وہ محبت ہی کیا جس میں جدائی نہ ہو، محبوب کے بعد دل میں تنہائی نہ ہو۔ محبت کے سفر میں صبر کا دامن تھاموں گی، اس کو پایا ہے میں نے، اسی کو چاہوں گی۔ میرا اعتبار کرنا تم، میرا انتظار کرنا تم، جب آؤں واپس تو اپنی بے قراری کا اظہار کرنا تم۔ شاعرہ صاحب۔ لاہور کی ہوائیں آج جلدی میں تھیں، کہیں جانا تھا انہیں، شاید کسی کا پیغام کسی کے نام لے کر۔ کہتے ہیں کہ فوگ کے بنا لاہور لاہور نہیں لگتا۔ اب یہاں کے لوگ کو کھلی فضا میں سانس نہیں آتی، انہیں اب روشنی کی کرنیں براہ راست ان پر پڑے انہیں برداشت نہیں۔ انسان روز ہونے والے اعمال کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، پھر وہ دھوئیں میں گھٹ گھٹ کر سانس لینا کیوں ہو۔ اسحاق صاحب جب لاہور آئے تھے اس فوگ کا نام و نشان نہیں تھا، وقت کے ساتھ موسم بھی بدل گئے۔ وہ مہندی والے سرخ ہاتھ لیے چھت کی گیلری پر دونوں گھٹنوں پر سر رکھے، ہاتھ پیروں کے پر رکھے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کالے بال ہوا میں بے انتہا اڑ رہے تھے، اس کے پیروں پر مہندی کا رنگ زیادہ سرخ تھا، اس کے سفید لباس پر آنسوؤں کے قطرے بے رنگ قطرے تھے جس کو پینے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ دھوپ کی شعاعیں پیڑوں کی ٹہنی کو چیرتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا قمر؟ سورج نے بات کا آغاز کیا۔ ویسے تو ان دونوں کی بات نہ کے برابر ہوتی، مگر سورج نے اسے بہت پریشان دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ کب آئے گا؟ اس کے مدھم لہجے میں درد تھا۔ پرسوں ہی تو کیا ہے، ابھی تو انتظار کا ایک عرصہ باقی ہے۔ سورج نے عام سے لہجے میں کہا۔ قمر نے تپ کر سر اٹھایا۔ تم صرف بکواس کر سکتے ہو۔ قمر اس وقت کوئی بھی سچ نہیں سننا چاہتی تھی، اسے بس سکون چاہیے تھا، اور اس کا سکون تقی اپنے ساتھ اپنے بیگ میں پیک کر کے لے کیا تھا۔ قمر یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اشما ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہرے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس اس کے پاس آئی۔ قمر جلدی سے سیدھی ہو کر وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اشما اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑا کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ قمر نے بے خیالی میں مگ کو دیکھا، اس کے طوطے جیسی ناک نے ادراک کو سونگھا اور آنکھوں نے مگ کے نکلتے گرم گرم دھوئیں کو دیکھا۔ تقی بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ اشما ہونٹوں سے کپ لگائے تجسس سے پوچھنے لگی۔ قمر کے ذہن میں بے اختیار تقی چکمکایا، کسی کالی رات میں ایک روشن ستارے کی مانند ہر وقت آتی ہے۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ قمر کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ اس نے قمر کے بازو پر ہاتھ رکھ کر سمجھانا چاہا۔ قمر نے تھوڑا سا مسکرایا، مگر اس کا مسکرانا زخمی تھا۔ کچھ دن بھی بہت دن ہوتے ہیں بھابھی، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اشما کو کسی مجنوں کی طرح لگی، عشق میں بیمار، عشق کی گلیوں میں بھٹکی ہوئی، آنکھوں میں صرف ایک خواہش تھی، دیدار یار کی۔ اب چلو نیچے، تمہارے بھائی تمہیں کب سے یاد کر رہے ہیں۔ اشما نے بات کا پہلو بدلنا چاہا۔ قمر نے ایک ساتھ گرم چائے کا پیالہ اپنے اندر اڈیلا اور اپنا منہ صاف کرتے ہوئے اسوات میں سر ہلانے لگی۔ اشما کو کچھ تسلی ہوئی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ حال میں سب لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ اشما اور قمر دونوں سلمیٰ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آج تن قمر سلمیٰ بیگم سے لپٹ گئی۔ اسحاق صاحب نے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کے دل کے حال کو بخوبی دیکھ لیا۔ قمر تم یہ لیلا بنی کیوں گھوم رہے ہو؟ امان نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس کا مجنون چلا جو گیا ہے۔ احمد کے جملے پر سوائے قمر کے سب ہنسنے لگے۔ ان لوگوں کی ہنسی جب بڑھنے لگی تو قمر سلمیٰ بیگم سے اچانک سے الگ ہوئی۔ اٹس ناٹ اے جوک، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس نے بلند آواز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہال میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا، سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ احمد وہ پہلے اداس ہے، بس کر دیں، ناز نے ڈانٹ کر کہا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندھا لیٹے بنا آواز کے رونے لگی۔ اس کے موبائل فون پر رنگ بجنے پر اس سے اپنا ہاتھ آگے کر کے ٹیبل سے فون لیا اور کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے تقی کی آواز سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، اس نے روحان سی ہو کر کہا۔ آپ روئی ہیں؟ اس نے جب اس کی آواز میں بدلاؤ محسوس کیا تو فوراً پوچھ دیا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے یہی سوال کیوں کیا۔ پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اور صرف آپ کے رونے سے فرق پڑتا ہے۔ لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم۔ پڑتا ہے تو 2 دن بعد آپ کو میں یاد آئی، قمر نے خفگی سے کہا۔ دوسری طرف آفس میں بیٹھا راج کے ہاتھ سے چائے کا مگ لے کر ایک گھونٹ پڑا۔ قمر آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف خاموشی۔ قمر وہ جس دن پہنچا رات ہو گئی تھی، اس لیے کال نہیں کی، اور دوسرے دن سے آفس میں ہی ہوں۔ سچ بتاؤ، کام کے درمیان بھی آپ کی یاد آ رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آپ کا دلہن والا روپ نظر آ رہا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، دل کا حال سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ۔ قمر نے بہت آسانی سے کہا۔ اب کیسے یقین دلاؤں میرے چاند کو کہ اس کے بنا یہ رات کتنی ادھوری اور خالی ہے۔ بازو بیٹھا راج حیران ہوا، اس کے لیے یہ نیا تھا کہ اس کا دوست رومانٹک بات کر رہا ہے، افسانوی مردوں کی طرح۔
بس کر دے، میں پگھل جاؤں گی۔ اس کی بات پر تقی کہکا لگا کر ہنسا۔ راج نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر وہ اس سے بے نیاز ہنستا جا رہا تھا۔ وہ تو آپ کب کی پگھل چکی ہیں؟ قمر کی ناراضگی غائب ہو چکی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ تقی نے چائے کی خالی کپ کو اٹھا کر دوسری ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، دونوں بھوکے ہیں، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ کھا لیں آپ دونوں، اس نے دونوں پر زور دیا۔ ابھی تو بہت کام ہے، تھوڑی دیر بعد کھا لیں گے، تقی نے راج کے ہاتھ سے فائل لیتے ہوئے کہا۔ اوکے میرے چاند، آپ اپنا خیال رکھنا، اداس مت رہنا، پڑھائی پر دھیان دینا، مجھے زیادہ یاد مت کرنا، میں جب وقت ملے گا آپ کو کال کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے بائے۔ اس نے ایک سانس میں ساری ہدایتیں دے کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف قمر فون کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اسے وہ کیسے یاد نہ کرتی، وہ کیسے اس کے بنا اداس نہ ہوتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر فون کو ٹیبل پر رکھ کر کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ راج مسلسل تقی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے تک رہا تھا۔ کام کر لے، مجھے کب تک دیکھتا رہے گا، اس سے راج کو دیکھے بغیر کہا۔ راج ہلکا سا کرسی ہٹا کر اس کے پاس آیا۔ دیکھ رہا ہوں تو جوان ہو گیا۔ اس کے تبصرے پر تقی کھل کر ہنسا۔ جوان بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گیا میری، اس نے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کی حرکت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ راج نے بڑی غور سے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ بھابھی اداس ہیں؟ اس کے سوال پر بھی تقی پرسکون رہا۔ ہاں تھی مگر اب نہیں ہے، تیرے بھائی نے منا لیا ہے، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ مجھے تجھ پر فخر ہے، اس نے تقی کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تقی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں فخر کر رہا ہے۔ دوستی ہیل کرتی ہے دل کو، دماغ کو، پورے کے پورے انسان کو۔ دن گزرتے گئے تھے اور راج نے اپنی ساری پریشانی کو ایک ساتھ مل کر دور کر دیا۔ ان کا اے بی پی اب صحیح سمت میں کام کر رہا تھا۔ جس نے ان کے اے بی پی میں چھیڑخانی کی تھی اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تقی آفس سے گھر جاتے وقت اپولو فارمیسی پر رک کر اصغر کی دوائیاں لینے لگا۔ اس نے شاپ کیپر کو پیسے دے کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کھچڑی کی خوشبو نے اداس کر دیا، کیونکہ اسے کھچڑی بالکل پسند نہیں تھی۔ جوتے اتار کر وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور دوائیاں ٹیبل پر رکھ دیں۔ اصغر اس کے بازو بیٹھے ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ تقی نے اپنی آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگایا۔ اصغر نے ٹی وی بند کر دیا اور اپنی دوائیاں دیکھنے لگا۔ رومی کچن سے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ اس گھر میں زندگی تھی۔ یہ لو میرے بچے، اس نے تقی کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ تقی نے آنکھ کھول کر رومی سے گلاس لے لیا اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ جا فریش ہو جا، پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ رومی اس کے برابر بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ تقی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کھچڑی کے لیے بغاوت کرنے کی اس میں طاقت نہ تھی نہ ہمت۔ وہ چپ چاپ صوفے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رومی اصغر اور مرزا کو بلا کر کھانا ٹیبل پر رکھنے لگی۔ مرزا اپنے فون پر مصروف تھے تو رومی نے ان کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ رومی تم ہمیشہ یہ کیوں کرتی ہو؟ مرزا جھنجھلائے۔ بیوی ہوں، کر سکتی ہوں، جواب فوراً اور دو ٹوک تھا۔ مرزا کو خاموش ہونا پڑا۔ تقی کو تو نہیں پسند ہے یہ؟ مرزا نے کھچڑی کو دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ رومی نے اصغر کی پلیٹ میں کھچڑی ڈال کر مرزا کو گھور کر دیکھا۔ وہ کھا لے گا، آپ خاموش رہیں۔ رومی کے جملے پر اصغر نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ تقی کپڑے بدل کر سادہ لباس میں اپنے ہاتھ پہنچتا ہوا کرسی آگے کر کے بیٹھ گیا۔ تقی نے مرزا اور اصغر کی پلیٹ میں کھچڑی کو دیکھ کر اس کا منہ اتر گیا، مگر اس نے کچھ کہے بنا کھانا شروع کیا۔ مرزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ تھکا ہوا تھا، بہت زیادہ، شاید نیند بھی بہت آ رہی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا درست سمجھا۔ مرزا کو بھی مجبوراً کھانا پڑا۔ آج من نہیں تھا کچھ کرنے کا تو یہ بنا دیا۔ رومی نے جواز دیا تو تقی نے کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر مرزا نے خفگی سے رومی کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ تقی چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھا۔ بیٹا چائے لاؤں؟ رومی نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بوا، اس نے بنا موڑے کہا اور اپنے کمرے میں چل دیا۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اس کی یاد آئی ہے، سانسو ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادتوں میں خلل پڑتا ہے۔ اس شعر پر قمر کا دل زور سے دھڑکا، جیسے شاعر نے اسے بڑے قریب سے پڑھا تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے فون کو دیکھا اور پھر سر جھٹکتی ہوئی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نہ جی بھر کے دیکھا، نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور کتاب پر سر پیٹنے لگی۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا تو اس نے اچھل کر فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف بیڈ پر لیٹے تقی نے تھکی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ قمر نے پرجوش ہو کر سلام کا جواب دیا۔ آپ تھک گئے ہیں؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ بہت زیادہ، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ تو فون کیوں کیا؟ سو جاتے آپ؟ سوچا آپ سے بات کر لوں گا تو ساری تھکن غائب ہو جائے گی، اس نے بے حد محبت سے کہا۔ قمر کے چہرے پر خوشی و سکون کے رنگ آئے۔ کیسا رہا آج کا دن؟ جواب نہ ملنے پر تقی نے خود پوچھا۔ بہت بورنگ، کالج میں اب دل نہیں لگتا، کتاب کھولتی ہوں تو شعر کو دیکھ کر آپ کی یاد آتی ہے، اس نے تفصیلی طور پر جواب دیا۔ تقی کی تھکان آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ پھر بھائی لوگ چلے گئے ہیں تو گھر خالی ہو گیا ہے اور جمال بھائی ماموں کے گھر گئے ہوئے ہیں، گھر میں بس میں اور اماں کی ڈانٹ ہے۔ تقی بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے؟ قمر نے سوچنا شروع کیا۔ اماں نے پودوں میں پانی دینے کو کہا تھا، میں بھول گئی، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ تقی ہنس کر چپ بیٹھ گیا۔ آپ کا کیسا دن گیا؟ اس نے بات بڑھائی۔
میرا بھی بہت بورنگ تھا، تھکا دینے والا، مگر لنچ میں ہم میں اور راج نے ایک نئے ریسٹورینٹ پر گئے تھے۔ اس نے کچھ چائنیز آرڈر کیا تھا، نہ اس نے کھایا نہ میں نے، مجھ سے پیسہ برباد ہو گیا آج۔ اس نے افسوس ظاہر کیا۔ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں؟ اس نے بہت دیر بعد پوچھا۔ ہاں، ہر وقت، آج تو میں اسی کے ساتھ رہنے والا تھا، میرا گلا خراب تھا تو اس نے بھیج دیا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ کی بہت یاد آتی ہے قمر، ایک مہینہ جو میں نے وہاں گزارا وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ آئی مس یو۔ اس کی بات پر قمر مسکرائی۔ ایسا لگتا ہے وقت ریت کی مانند پھسل رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ بھاگ کر آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کو دیکھوں۔ اس نے مدھم آواز میں اظہار خیال کیا۔ ہر وقت آپ مجھے یاد آتی ہیں، ہر وقت۔ قمر دل کو مچلنے سے روک رہی تھی۔ میں بھی۔ اس سے صرف اتنا ہی بولا گیا۔ وہ کئی دیر تک یوں ہی بات کرتے کرتے سو گئی۔ ان دونوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ محبت بہت کاموں میں ایک کام تھکاوٹ دور کرنے کا کام کرتی ہے۔ تکی کی تھکاوٹ قمر کی ایک مسکراہٹ سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے آنے سے وہ بے وجہ مسکرا رہا تھا، اسے اپنے دل میں رکھ کر دل کو زندہ دل بنا رہا تھا۔ محبت مرض ہے تو مرض کی دوا بھی ہے۔ قمر صبح اٹھ کر نہا دھو کر کالج کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی۔ نیچے سب اس کے ناشتے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اسحاق کے برابر آ کر بیٹھی۔ جمال اپنے سسرال سے واپس آ چکا تھا اور رشما آمنہ بیگم کے ساتھ ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اسحاق نے قمر کو غور سے دیکھا۔ اسے مطمئن اور خوش دیکھ کر وہ پرسکون ہوئے۔ تقی سے بات ہو گئی تمہاری؟ آمنہ بیگم بیٹھتے ہوئے بولی۔ قمر بریڈ پر بٹر لگاتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ رات میں کی تھی کال؟ اس نے کہا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اسحاق نے فکر سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، رومی آنٹی سے بھی بات ہوئی میری، اس نے تفصیل طور پر کہا۔ اسحاق مطمئن ہوئے۔ تمہارے ایگزام ہے آج؟ جمال نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا۔ جی بھائی۔ اس نے جوس کا گلاس جوس پی کر واپس رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے شوہر نے کہیں منع تو نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کو؟ سب لوگ چونک کر جمال کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ اسحاق نے اپنی بھویں اچکا کر اسے پوچھا۔ یہ کیسا بے تکا سوال ہے؟ اسحاق بہت سنجیدہ تھے۔ بھائی وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ قمر نے بے یقینی سے پوچھا۔ مطلب کہ میں نے بدتمیزی کی تھی نا ان سے؟ جمال اب بھی گردن جھکائے ناشتہ کرتے ہوئے مصروفیت سے بولا۔ وہ کب کا بھول چکے ہیں، قمر نے پرسکون انداز میں کہا۔ جمال طنزیہ طور پر مسکرایا۔ جمال چپ کر کے کھاؤ۔ آمنہ بیگم نے سختی سے جمال کو روکا، ورنہ ماحول بہت گرم ہونے والا تھا۔ بیٹے آج آپ چلی جاؤ میری کار لے کر، میں تمہاری کار لے جاؤں گی، آتے وقت اس کی سروسنگ کروانی ہے۔ قمر نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا بیگ اور کار کی چابی لے کر سب کو سلام کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جمال اور رشما خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ جمال اپنے اندر یہ بغض نکال دو، یہ تمہیں صرف نقصان پہنچائے گا، اسحاق صاحب نے نرم لہجے میں جمال کو سمجھایا۔ جمال نے سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکی اور کھانا کھانے لگ گیا۔ رشتوں کو اگر بغض کی نگاہ سے دیکھو تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ قمر جب یونیورسٹی پہنچی تو گیٹ پر ہی اسے پری چنے کھاتے ہوئے ملی۔ کھلے بال، جینس پر لانگ سرخ کرتی، ہاتھوں میں سفید کڑے، وہ شہر کی گوار لگ رہی تھی۔ قمر اسے دیکھ کر مجبوراً مسکرائی۔ پری لپک کر اس کے برابر چلنے لگی۔ اس کے مقابل قمر پنک کرتے پر سیاہ چادر پھیلائے بالوں کو قید کیے مشرقی خاتون لگ رہی تھی۔ شادی کر لی اور کسی کو بلایا بھی نہیں؟ اس کے انداز میں اداسی تھی۔ ہاں سب کچھ بہت جلدی ہوا اس لیے، قمر نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا اور آگے بڑھتی گئی۔ تو نے تقی اور اپنے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایگزام ہال میں داخل ہونے سے پہلے قمر ایک بار پلٹ کر پری کے عین مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ نظر نہ لگے۔ اس کا ایک جملہ پری کے سارے حواسوں کو بے چین کر چکا تھا۔ قمر ایگزام ہال میں اپنا قلم اور پیڈ لیے داخل ہوئی، باری باری اپنی کلاس فیلو کو سلام کیا اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کونے میں موجود لڑکے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قمر ان کی پرواہ کیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ ایگزام شروع ہوا تو قمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لکھنا شروع کیا۔ اس کے ذہن میں اس کا بھرپور ساتھ دیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہ رکی۔ بیل بجنے تک وہ لکھتی گئی۔ بیل بجنے کے بعد سر نے اس کا پرچہ لے لیا۔ وہ ایک سکون کے سانس لیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پرنسپل راہداری میں فون پر بات کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیسے ہو بیٹا، کیسا کیا پیپر؟ الحمدللہ۔ سنا ہے آپ کی شادی ہو گئی تقی کے ساتھ؟ جی۔ آپ کے بابا نے بلایا نہیں ہمیں؟ جی وہ تقی کو زیادہ سادگی میں کرنی تھی تو کسی کو بھی نہیں بلایا۔ اچھی بات ہے، مبارک ہو، خوش رہنا، اس کے ساتھ بڑا اچھا لڑکا ہے۔ قمر فخراً مسکرائی۔ شکریہ۔ اس نے مزید بات کیے بغیر اپنی کار کی طرف بڑھی۔ راستے میں وہ ایک پھولوں کی دکان پر رکی۔ اس نے وہاں سے سرخ گلاب خریدے اور برابر والی دکان سے پھل اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو جمال اور رشما اپنی پیکنگ کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جمال کا اس کے ساتھ انداز کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ قمر یہ لو پانی۔ اشما نے قمر کے ہاتھ سے پھولوں کا بیگ لے کر پانی دیا۔ شکریہ بھابھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر پانی پیا۔ آمنہ کچن سے کھانے کی چیزیں لا کر بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اماں بس کر دیں، جمال نے بھرے ہوئے بیگ کو دیکھ کر کہا، جو بیگ ابھی پھٹنے کے لیے تیار تھا، مگر آمنہ بیگم مسلسل اس میں چیزیں گھسائی جا رہی تھیں۔ یہ کہہ کر بہت جگہ ہے،
اتنی جلدی کیا ہے بھائی، تھوڑے دن اور رک جائیں۔ قمر نے بہت دیر بعد جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت کام ہے، وہاں جانا تو ہے۔ قمر کو اس انداز میں اپنا پن نظر نہیں آیا، وہ جو ہمیشہ محسوس کیا کرتی تھی۔ بھابھی میں نے ابھی آپ سے بہت باتیں کرنی تھیں، قمر اشما سے لپٹ کر بولی۔ قمر کی ایک عادت تھی کہ وہ سب سے لاج جتاتی۔ فون پر کریں گے نا؟ اشما اس کے بالوں کو سہلاتی ہوئی محبت سے بولی۔ دادا کہاں ہیں؟ اس نے چاروں طرف نظر دوڑا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں، آمنہ بیگم ایک اور چیز بیگ میں گھساتے ہوئے بولی۔ قمر سلمیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمیٰ بیگم کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ ایک قمر کے آنے سے وہ کتاب وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل بیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ قمر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلمیٰ بیگم خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ دادو، آپ لوگ اور تقی مجھے رمضان کا چاند کیوں کہتے ہیں؟ اس نے آنکھیں کھولے بنا پوچھا۔ سلمیٰ بیگم اس کے سوال پر تھوڑا سا مسکرائیں۔ کیونکہ تم رمضان کا چاند ہو؟ اس کے جواب پر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دادو، اس کے کیا معنی ہے؟ سلمیٰ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ سالوں پہلے یہی سوال انہوں نے عمر سے کیا تھا، جب انہوں نے سلمیٰ کو اپنا رمضان کا چاند کہا تھا۔ انہوں نے اس جواب کو یاد کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ رمضان کا چاند جیسے نہ صرف کالی راتوں میں روشنی بخشتا ہے اور ساتھ میں اپنے ساتھ بہت ساری انوار و برکات لاتا ہے، اسی طرح جب زندگی سیاہ کاری میں دھس جائے، کچھ سمجھ نہیں آئے، تو خدا ہمارے پاس اپنا ایک محبوب بندہ بھیجتا ہے جو نہ صرف اندھیرے کو ختم کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بہت ساری خوشیاں لاتا ہے۔ انہوں نے تفصیلی طور پر جواب دیا۔ قمر لاجواب سی ہو گئی۔ میں، یہ چاند کیسے؟ وہ واپس ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے بولی۔ تمہارے دادا کو ہمیشہ سے ہی بیٹی چاہیے تھی، کیونکہ بیٹی رحمت ہے جس کا حساب کتاب میں ہوتا ہے، اور اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسی کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ مگر ہمیں اسحاق ملا، وہ خوش بہت تھے، مگر بیٹی کی خواہش ہمیشہ زندہ رہی۔ اسحاق کے بعد میری صحت کی وجہ سے میں دوسری بار ماں نہیں بن پائی، مگر اصغر بھائی کے یہاں جب رومی پیدا ہوئی تو عمر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وقت نے ہمیں رومی سے بھی دور کر دیا۔ جب تمہارے بابا کی شادی ہوئی تو عمر کے لیے ایک بار پھر بیٹی کی تمنا جاگ گئی، مگر لگاتار 3 بیٹوں کے بعد انہیں مایوسی ہوئی۔ انہوں نے رب سے تمہیں مانگا اور اللہ نے تمہیں ہمیں دے دیا۔ تب عمر بہت خوش تھے، بہت زیادہ، کیونکہ تم بالکل رومی کی طرح دکھتی ہو۔ انہوں نے اپنی بات ختم کی۔ میں خوش نصیب ہوں دادو، تم سے زیادہ ہم سب ہیں۔ قمر سب سے زیادہ تقی، کیونکہ اس کے لیے تم بنائی گئی ہو۔ قمر ہلکا سا کروٹ لے کر سلمیٰ بیگم سے لگ کر سو گئی۔ خوش قسمتی دعاؤں سے ملا کرتی ہے، اعمالوں سے سزا کرتی ہے۔ بیٹی تو ہمیشہ سے دعا ہی رہی ہے، اب اس کے کن سے کوئی خوش ہوتا ہے تو کوئی ناخوش۔ راج اور تقی آفس میں اپنے کیبن میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ تقی سفید شرٹ اور کالی پینٹ میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ راج جینز اور کالی شرٹ میں ایک رپورٹ تیار کر رہا تھا۔ یہ ختم کر کے لنچ کرتے ہیں، ممی نے کھانا بھیجا ہے، راج نے مصروفیت سے کہا۔ فائل بند کر کے اپنے فون پر مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ تقی کچھ پڑھ رہا تھا تو راج اسے لقمے بنا بنا کر کھلا رہا تھا۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ آج رات شاپنگ پہ چلیں گے، تقی فون ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ راج نے پانی کا گھونٹ اندر بھرتے ہوئے کہا۔ تیرے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیوں کیا؟ قمر کو جب لانے جائیں گے تو کیا ایسے جوکر بن کے جائیں گے؟ تقی نے راج کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ راج نے اپنے آپ کو غور سے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ ہے میرے پاس کپڑے، خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، راج نے ایک شاہی ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ شاہی ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہی گھل گیا۔ تقی نے آنکھ بند کر کے شاہی ٹکڑے کا مزہ لیا۔ ہے ضرورت، تقی نے چباتے ہوئے کہا۔ راج نے آگے کچھ نہیں بولا۔ وہ دونوں کھانا کھا کر واپس اپنے کام میں لگ گئے۔ تقریباً 2 مہینے 8 دن بعد دہلی سے پاکستان کے لیے ایک بارات نکلی، جس میں راج، تقی، رومی، مرزا تھے۔ اصغر کو ڈاکٹر نے سفر کرنے کے لیے منع کیا تھا تو وہ گھر پر ہی تھے۔ ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے ایک آدمی رکھا گیا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر 2 نوجوان سفید شرٹ، آستینوں کو کلائیوں تک پہنے ہوئے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے اور جیبوں میں ایک ہاتھ رکھے دھوپ سینک رہے تھے۔ زیادہ ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لو سامان، مرزا نے دونوں کی کمر پر بیگ سے مارتے ہوئے کہا۔ دونوں نے برا سا منہ بنا کر سامان لیا اور ایئرپورٹ کے باہر آئے۔ باہر ان کا اسحاق اور عارف انتظار کر رہے تھے۔ راج نے ایک نظر تقی پر ڈالی جو اپنا چشمہ اپنی جیب میں رکھ رہا تھا۔ سالہ ڈرپوک کہیں کا، راج نے زیر لب کہا، جو کسی نے نہیں سنا۔ تقی اور مرزا دونوں باری باری عارف اور اسحاق کے گلے لگ کر سلام کیا۔ اسحاق نے راج کو دیکھ کر خود ہی آگے بڑھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، اسحاق راج سے الگ ہو کر بولے۔ راج کو اس طرح استقبال کی توقع بالکل نہیں تھی، اسے تو لگا تھا کہ گن ون سے اس کا سواگت ہوگا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ میں نے بھی، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ سب لوگ کار میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سب گھر پہنچے تو ان کا استقبال بڑی سادگی اور خوشی سے کیا گیا۔ راج نے اندر داخل ہوتے ہوئے ہی اپنا چشمہ نکال دیا۔ دیواروں پر نیلا کلر شائن کر رہا تھا اور گھر کے اطراف صرف پھول تھے، بہت اقسام کے، کئی رنگ اور خوشبو کے، ایک ہی قطار اور ایک ہی سائز میں۔
گھر کے ہال میں داخل ہوتے ہوئے سب کو خوشبو نے سلام کیا۔ اندر ہال میں صوفوں پر نئی چادر سفید پھولوں والی چڑھائی گئی تھی۔ ٹی وی بند تھا اور اس میں جگمگاتے جھومر کا عکس نظر آ رہا تھا۔ گلابی پردوں کو پھولوں کی طرح سمیٹا گیا تھا اور کونے میں بھی ایک پلانٹ رکھا گیا تھا۔ تیرے سسر کی کہیں شوگر کی فیکٹری تو نہیں؟ راج نے صوفے پر بیٹھ کر جائزہ لیتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ تقی نے اسے کوہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں تو گھر خالی سا لگ رہا ہے، اسحاق نے جوس کا ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ راج چونک کر سیدھا ہوا۔ اسحاق مرزا کے مقابل بیٹھ گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ اسحاق مرزا سے مخاطب ہوا۔ جی الحمدللہ، مرزا نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ رومی کے ساتھ بھی؟ اسحاق کی بات پر راج کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ہنسنے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ تقی کو زبردستی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا پڑا۔ جی مشکل ہے مگر الحمدللہ۔ راج کی ایک بار پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ رومی پھوپھا آپ کے مزے لے رہے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ رومی نے غصے سے مرزا اور اسحاق کو دیکھا۔ اسحاق نے ڈر کر خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں اپنی جان بہت عزیز تھی۔ مرزا بھی چپ چاپ چائے پینے لگے۔ آپ کو پاکستان کیسا لگا راج بیٹے؟ سلما نے طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ راج نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی دلی جیسا ہے، نہ وہاں سانس آتی ہے نہ یہاں۔ اس کی بات پر سب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ بات تو سچ ہے۔ سب لوگ کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقی کی نظریں بس ایک شخص کو بڑی بے چینی سے ڈھونڈ رہی تھیں۔ دل ہے کہ بے قرار سا دھڑک رہا تھا۔ اسحاق نے بڑی آسانی سے تقی کی بے چین آنکھوں کو پڑھ لیا تھا۔ بیٹا کمر کچن میں صبح سے ایک ڈش کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے۔ اسحاق نے اس کی طرف نان بڑھاتے ہوئے کہا۔ تقی نے بے چین ہو کر مسکرایا اور نان اپنی پیٹ میں رکھ لیا۔ راج پنیر اور نان کا لقمہ منہ میں ڈال کر بڑے مزے سے چبا رہا تھا۔ کھا لے، ہاتھ دھو کر آ جائیں گی، اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تقی نے نان کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ اسے کمر کے پائل کی آواز آئی۔ اس کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں ایک بڑا سا پلیٹ لیے ہال میں داخل ہوئی۔ سفید کرتی پر نیلے نیلے پھول اور تاروں سے بنی ہوئی کرتی اور کالی سیاہ شلوار اور سر پر سفید دوپٹہ اور کانوں میں جھمکے، ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں۔ السلام علیکم۔ تقی دنگ رہ گیا تھا اس کی خوبصورتی سے۔ راج سے مسحور ہو کر کمر کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، راج اور مرزا نے ایک ساتھ جواب دیا، بلکہ رومی تو اٹھ کر اس سے گلے لگ گئی۔ کیسا میرا بچہ؟ رومی اس سے الگ ہو کر بولی۔ الحمدللہ، انہوں نے بے حد شفقت سے جواب دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بنایا تم نے؟ رومی نے اس کی لائی گئی پلیٹ سے برتن ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کباب، اس کی آواز تقی کے دل میں اتھل پھٹل کر رہی تھی۔ کمر نے کباب مرزا اور راج کی پلیٹ میں ڈالے اور تقی کے پلیٹ میں ڈال کر رومی کو پلیٹ دے دیا۔ میری گڑیا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اسحاق کمر کو شاباشی دیتے ہوئے بولے۔ بھابھی می ٹو۔ راج نے کباب کو کھاتے ہوئے تعریف کی۔ اس کی بات پر کمر مسکرائی۔ می ٹو۔ مرزا نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے۔ کمر کھل کر ہنسی۔ تو بھی بول، راج نے تقی کو زبردستی کہنے پر کہا۔ کیا پراؤڈ آف یو؟ راج کے جملے پر تقی نے تھینک یو کہا تو راج جل کر خاموش ہو گیا۔ بھابھی آپ اداس مت ہونا، یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے، سب ہے نا اس لیے شرما رہا ہے۔ تقی نے راج کو گھور کر چپ ہونے کا کہا۔ کمر کے چہرے پر سرخی آئی، اس کے گال ٹماٹر کی طرح لال لال ہو گئے۔ کیوٹ بول رہا ہے ابھی۔ راج نے تقی کے حلق میں جملے کو خود ہی بول دیا۔ تقی نے ترش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں چپ کب ہو گئے؟ رومی نے راج کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد سب لوگ ہال میں بیٹھے تقی اور کمر کے ولیمے کی بات کر رہے تھے۔ چونکہ کمر کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے، اس سے اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عارف اور اسحاق کے کہنے کے مطابق جمعے کے دن چھوٹا سا ولیمہ ہوگا اور پیر کو رخصتی۔ سب لوگ اسحاق سے سہمت تھے۔ اب وہ تو پرسوں ہے، تب تک کیا کریں گے؟ راج نے آہستہ سے تقی کے کان میں کہا۔ ناچیں گے، گائیں گے، گھومیں گے، عیش کریں گے اور کیا؟ تقی نے اسی طرح کہا۔ تقی نے محسوس کیا اسے کوئی بہت دیر سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اس طرح دیکھا تو کچن کی دیوار سے لگ کر اس کی بیوی اسے فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ تقی ٹماٹر کی طرح لال پڑ گیا، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بھائی کنٹرول۔ راج نے ان دونوں کو آنکھ لڑاتے دیکھ کر کہا۔ تو چپ بیٹھ۔ راج کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے تقی کمر کو دیکھتا رہا۔ عصر کی اذان پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اذان کے بعد سب لوگ نماز کے لیے چلے گئے اور راج کو آمنہ بیگم نے گیسٹ روم میں آرام کرنے کے لیے کہا۔ راج بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا، کب سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور تقی کمر سے ملنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ داخل ہوا تو وہ جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھ رہی تھی۔ سر پر حجاب باندھے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقی نے سلام کے بعد اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی سانسیں سننا کمر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تقی مسلسل کمر کی سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ آئی مسڈ یو۔ تقی نے اس کے بال چومتا ہوا بولا۔ میں بھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے رہے جیسے وہ صدیوں سے بے سکون اور دور ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ تقی نے کمر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیسے گئے ایگزامز؟ الحمدللہ اچھے سے ہو گئے۔ آپ تیار ہیں میری دنیا میں آنے کے لیے؟ ہمیشہ۔ سوچتے ہیں ایک بار۔
محبت کے بعد عقل سوچنا بند کر دیتی ہے۔ تقی لاجواب ہو گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر تو قمر ساری دنیا چھوڑ سکتی تھی۔ یہ تو صرف ملک تھا۔ تقی کے ساتھ کے لیے وہ ہر سرحد پار کرنے کو تیار تھی۔ کبھی چھوڑیں گی تو نہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ میرا رمضان کا چاند ہیں۔ قمر کو ہمیشہ سے تقی کے منہ سے رمضان کا چاند سننا اچھا لگتا تھا، مگر جب اس کا مطلب پتہ چلا وہ اس جملے کی عاشق بن چکی تھی۔ قمر بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ویسے آپ کے دوست کا ہیومر کافی اچھا ہے، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ وہ بھی بہت اچھا ہے، ایگریٹ۔ قمر نے فوراً یقین دہانی کی۔ اس کے دوست سے ملنے والا شخص اس بات سے منہ پھیر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا دوست برا ہے۔ راج سے ملنے والا ہر فرد اسے ہیرا ہی سمجھتا، کیونکہ وہ ایک انمول ہیرا ہے۔ اگلے 2 دن تک راج اور تقی مرزا کو لے کر لاہور میں مٹر گشتی کرتے رہے۔ راج نے اپنے ماں باپ کے لیے تحفے لیے اور مرزا نے اپنے ماں باپ کے لیے۔ راج نے لاہور کے ہر مشہور کھانے کی چیز ٹرائی کی، مگر آخر میں ایک جملہ نکلا، اس سے بڑھیا تو اپنے دلی کے چھولے بھٹورے ہیں، اور تقی اس کی بات پر حامی بھر لیتا۔ جمعے کے دن گنے سنے مہمانوں کے ساتھ ولیمہ کیا گیا۔ اسحاق کے سارے دوست تقی سے بہت متاثر ہوئے۔ قمر نے بھی اپنی یونیورسٹی کے دوستوں اور استادوں کو دعوت دی تھی۔ قمر کے گلابی رنگ کے چمکدار جوڑے میں اسٹیج پر تقی کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی۔ اس کے یونیورسٹی کا ایک گروہ پری کے ساتھ وہاں آیا۔ ہٹیے، ہمیں اپنے دوست سے ملنا ہے۔ پری راج کو دھکا مارتے ہوئی قمر کی سمت بڑھی۔ راج نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے من ہی من میں اسے گالیاں دے رہا ہو۔ سبھی لڑکیاں قمر سے گلے لگ کر اس کے ہاتھ میں تحفے تھماتی گئیں۔ کیسے ہیں تقی آپ؟ پری نے اترا کر تقی کو مخاطب کیا۔ بہت مہنگا اور خوبصورت، تقی کے بدلے راج نے جواب دیا۔ قمر نے اپنی ہنسی قابو کی۔ آپ سے نہیں پوچھا، میں نے بھی آپ کو نہیں کہا مس پری۔ پر کہاں ہے آپ کے؟ راج اس کے اعتراف اصل میں پر ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ سب لڑکیاں کہکا لگا کر ہنسنے لگیں۔ پری چل کر راکھ ہو گئی۔ دیکھیے مسٹر راج نے اسی انداز میں کہا۔ تقی خاموش تماشا دیکھتا رہا۔ قمر کو تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اوہ، تو کس پر راج کرتے ہیں آپ؟ اپنے آپ پر، اپنی عقل پر، اس لیے عقل مند ہوں۔ پری کو لگا تھا کہ وہ راج سے جیت جائے گی، مگر راج سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ آخرکار پری کو ہار ماننی پڑی۔ وہ خفا سی کرسی پر بیٹھ گئی اور راج بھی دوبارہ سے تقی اور قمر کی تصویریں لینے لگا۔ ویسے تقی مان گیا آپ کو، شعر و شاعری کر کے ہماری دوست کا دل جیت لیا۔ فرحت کی بات پہ سب سے زیادہ حیرانی راج کو ہوئی۔ اس نے ایک نظر تقی کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور قمر فرحت کی بات پر شمار رہی تھی۔ ویٹ، کس نے شاعری کی؟ راج نے بے یقینی سے کہا۔ تقی نے۔ ان کی اردو بہت اچھی ہے نا؟ فرحت نے تقی کے لہجے کو سراہتے ہوئے کہا۔ راج ایک دم سے ہنسنے لگا۔ تقی کی بتی جل اٹھی۔ اسے اپنے جھوٹ کا احساس ہوا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرحت کچھ نروس ہو کر بولی۔ یہ اور شاعری، وہ بھی اردو میں؟ او مائی گاڈ! راج تقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تقی راج کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راج بھائی، کیا ان کو اردو نہیں آتی؟ قمر نے اٹکتے ہوئے بولا۔ تقی نے راج کے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر راج نے وہ ہٹا دیا۔ بھابھی، اس کو اردو کا یوں بھی نہیں آتا، اور شاعری تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو شاعروں سے ہی چڑھ ہے۔ راج ایک بار پھر سے ہنسنے لگا۔ قمر کو لگا کہ اس کے اوپر آسمان گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے تقی کو دیکھا۔ تقی راج کو خاموش کرا کے چپ چاپ قمر کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ تقی نے قمر کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو قمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ قمر آپ! قمر نے اسے انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ ولیمے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ قمر اپنے کمرے میں تقی کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا، اور تقی باہر راج کے ساتھ مکہ بازی کر رہا تھا۔ سالے، کیا ضرورت تھی منہ کھولنے کی؟ تقی نے ایک مکہ راج کے پیٹ میں مارتے ہوئے کہا۔ پہلے بتا دیتا کہ تو نے کون کون سے جھوٹ بولے ہیں۔ راج نے جواباً ایک مکہ تقی کے چہرے پر مارا۔ اب کیا کروں بتا؟ تقی راج کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پوچھنے لگا۔ جو جھوٹ بولا ہے اس کا سہارا لے، شاعروں کی زبان بول دے کچھ۔ راج اپنی جان بچاتے ہوئے بولا۔ تقی نے اس کے گلے سے ہاتھ نکالا۔ راج کھانسنے لگا۔ سالے، تو چل واپس بتاتا ہوں، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ میری گلی نہیں ہے، سسرال تو ہے نا، وہ بھی پاکستان۔ راج سے کہا۔ جا، ابھی بھابھی ویٹ کری ہوں گی۔ ہاں، جان لینے کے لیے۔ تو میرا بھائی ہے، جا، تھوڑا سا مکھن لگا، پھسل جائے گی۔ راج نے حل پیش کیا۔ اگر نہیں مانی تو کیا ایک ہندوستانی کی قبر پاکستان میں بنے گی؟ تقی نے ایک مکہ راج کے خوبصورت چہرے پر مار دیا۔ جا ابھی سالے، ورنہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ راج تقی کو اندر بھیجتے ہوئے بولا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تقی جب قمر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہاں سے وہاں چل کر خود کو خوار کر رہی تھی۔ تقی نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ قمر فوراً اس کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تقی نے اسے گلے لگا لیا۔ قمر سے زبردستی الگ ہوئی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ قمر نے بے یقینی سے پوچھا۔ تقی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ قمر، سانس تو لے لیجیے۔ وہ چھوڑیں، آپ نے سب ناٹک کیا، وہ مشاعرہ، وہ باتیں سب جھوٹ تھا کیا؟ وہ ناٹک تھا۔ میں نے پوری رات پریکٹس کر کے وہ شعر یاد کیے تھے، نہ مجھے ان شعر کا مطلب معلوم ہے، نہ ان شاعروں کو جانتا ہوں۔ تقی نے گردن جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قمر تھوڑا نرم پڑی۔
ضروری نہیں سمجھا۔ تقی میرے لیے شعر و شاعری میری دنیا ہے اور میری دنیا آپ۔ تقی آگے کچھ مول نہیں پائی۔ تقی نے اس کی گود میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے جوڑ دیے، گردن جھکائے۔ اب وہ لفظوں کا جادو کرنے کو تیار تھا۔ پہلے میرے لیے صرف آپ کے دادا کو ڈھونڈنا واحد مقصد تھا، مگر جب آپ کو دیکھا میں ہر چیز بھول چکا ہوں۔ میرے لیے آپ کے سوا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، میں خود بھی نہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مگر سچ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کیا آپ مجھ سے ان اشعار کی وجہ سے محبت کرتی ہیں؟ آخر میں اس نے سوال کیا۔ نہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ بھی شعر و شاعری کو جانتے ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں۔ قمر نے بے حد معصومیت سے کہا۔ ہاں، انسان کو انسان سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ چاہتی ہیں کہ زبان سے محبت ہو؟ ہاں میں یہ چاہتی ہوں، اور اردو سے محبت میرے وطن پرست ہونے کی نشانی ہے۔ ویری گڈ، کرتے رہیے، میں تو صرف آپ سے محبت کرتا رہوں گا۔ قمر بے ساختہ مسکرائی۔ آج کا آئیڈیا کام کر گیا تھا۔ چاند ان دونوں کو یوں دیکھ کر ان کی بلائی لینے لگا اور ان کو گڈ نائٹ بول کر بادلوں میں چھپ گیا، کیونکہ اس کی اور چاندنی کی لڑائی چل رہی تھی۔ اف اف، یہ محبت۔ دوسری صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ قمر اور تقی کا ویٹ کر رہے تھے۔ اے بھگوان، میرے دوست کو صحیح سلامت رکھنا، میں اس کے بنا جی نہیں سکتا۔ راج نے آسمان کو دیکھ کر دعا کی۔ آمنہ بیگم سب کو ناشتہ سرو کر کے اپنی جگہ بیٹھ گئیں۔ تقی اور قمر دونوں سیڑھیوں سے اتر کر ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ قمر نیلے پاکستانی سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور تقی سفید کرتے میں چاند لگ رہا تھا۔ راج نے اٹھ کر تقی کو گلے لگا لیا۔ شکر ہے تو زندہ ہے، اس نے تقی کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں، ورنہ تو نے میری موت کا سارا سامان تیار رکھا تھا۔ ان دونوں نے خود کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ بچے، آج نہ تمہیں ماموں کے یہاں دعوت پر جانا ہے، رومی تم بھی ساتھ جانا۔ رومی ناشتہ کرتے کرتے چونکی۔ کیوں بھائی؟ گھوم آؤ، بور ہو رہی ہوگی تم۔ ظاہر سی بات ہے، یہ گھر تمہارا ہے، دنیا کی سب سے بورنگ انسان کا بور ہونا تو بنتا ہے۔ تمہارے بیٹے کا بھی گھر ہے یہ؟ نہیں، اس کا گھر ہندوستان میں ہے۔ ارے میرا داماد ہے تو اتنا حق تو بنتا ہے۔ حق تو بنتا ہے، اس نے اسحاق کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ہم چلے جائیں گے، مرزا نے اسحاق کی بات کا مان رکھنے کے لیے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اسحاق نے پرجوش ہو کر کہا۔ آپ جیسے عقل مند کی شادی رومی سے کیسے ہو گئی؟ راج آملیٹ توڑتے ہوئے ہنس پڑا۔ بات تو صحیح کی تم نے، عقل مند تو ہے مرزا۔ رومی کی بات صرف اسحاق کو سمجھ آئی کہ وہ طنز تھا۔ اسحاق خاموش ہو گئے۔ ویسے انکل آپ بہت فنی ہو، راج نے کہا۔ رومی نے تیکھی نظروں سے راج کو دیکھا۔ اسحاق نے اپنی ہنسی میں قابو میں پانے کی کوشش کی۔ راج کو سب سے زیادہ اسحاق سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اگلے 2 دن وہ مہمانوں کے یہاں دعوت میں شریک ہوتے رہے۔ راج تو روز بریانی کھا کر بیزار ہو چکا تھا۔ اسے اب دلی یاد آ رہا تھا، پردیسی کا دل پردیس سے بھر گیا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ بروز پیر۔ لاہور ایئرپورٹ سے ایک ایموشنل منظر چل رہا تھا۔ ایک بیٹی اپنے میکے اور ملک سے بدا ہونے والی تھی۔ ستون سے لگے راج اور تقی پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ منظر دیکھ کر بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اب اپنے اپنے فون نکالے اور ریلز دیکھنے لگ گئے۔ مرزا بھی اصغر سے فون پر بات کر رہے تھے۔ قمر اپنی ماں کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ دل تو اسحاق کا بھی خالی ہو رہا تھا۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو خود سے جدا کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ یار بھائی، جا سنبھال بھابھی کو، راج نے کوہنی مار کر تقی سے کہا۔ تقی نے ایک نظر قمر کو دیکھا۔ اس کے رونے کے اضافہ ہونے لگا تھا تو وہ اس کی طرف چلایا۔ قمر، ہم کبھی کبھی آتے رہیں گے، اس نے قمر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ قمر ایک دم سے دور سے رونا شروع کر دیا۔ راج نے بھی اپنا فون اندر رکھ کر ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ بھابھی کول یار، آپ یہیں رہ جائیں۔ راج کے جملے پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسحاق کے سینے سے لگ گئی۔ بس بیٹے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بھی تمہارے باپ دادا کا ملک ہے، اس جیسا ہی ہے۔ اسحاق نے تقریباً اسے 10-15 منٹ تک سمجھایا۔ ایئرپورٹ پر اناؤنسمنٹ ہوئی تو قمر کو مجبور اپنے ماں باپ سے الگ ہونا پڑا۔ راج اور تقی زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا روتے دیکھا تھا۔ قمر راج کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ سب سے دور جانے لگی۔ اسحاق مطمئن تھے کہ عمر احمد اور ان کا ایک جز اپنی زمین پر واپس جا رہا ہے۔ انڈیا پہنچتے ہی قمر گمسم سی ہو گئی۔ حالانکہ دلی کی ہوا لاہور جیسی تھی۔ وہ سب کار سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کا استقبال رومی نے بڑی دھوم دھام سے کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قمر پر سرخ گلابوں کی بارش کی گئی، جس کو باہیں پھیلا کر محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا اور جگہ جگہ کندیل لگے رکھے گئے تھے۔ قمر کھڑکی کے پاس آئی، پردے ہٹا کر ہند کی سرزمین سے اپنے دوست کو سلام کیا۔ کیسے ہو؟ ناراض؟ کیوں؟ قمر کی بھویں سکڑیں۔ کیوں؟ تم محبت کے چکر میں اپنے دوست کو بھول بیٹھی ہو، چاند نے خفگی سے کہا۔ ارے سوری، میرے دوست اب سے نہیں ہوگا۔ قمر کے معصومیت پر قمر اپنا دل ہار گیا۔ اس نے اپنے دوست کو معاف کر دیا۔ کیسا لگا ہندوستان؟ پاکستان کا ہندی ورژن؟ قمر نے گہری سانس لی۔ یہ زمین ایک عشق کی علامت ہے۔ اس زمین میں کئی عاشق دفن ہیں تو ان کی عاشقی کے قصے ہر گلی ہر کوچے میں زندہ ہیں۔ تم یہاں سے عشق سیکھنا بہت عمدہ طریقے سے سکھائیں گی یہ زمین تمہیں، چاند نے ساری زمین کا دورہ کرتے ہوئے کہا۔ قمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا یہ مجھ سے محبت کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ یہ زمین صرف محبت کرنا جانتی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ کیا میں اس سے محبت کر پاؤں گی؟ بالکل، یہ زمین تمہیں محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ قمر نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دور دور تک صرف اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ یہ شہر مصروف تھا زندگی کی دوڑ میں، زندگی کے پیچھے زندگی کو چھوڑ کر۔
اس گھر کے باہر قمر کے گھر کی جیسے ہریالی نہیں تھی، بس کچھ پودے تھے جو سوکھ گئے تھے۔ ان سوکھے پودوں کو دیکھ کر قمر کو اپنی ماں یاد آئی۔ تم پودوں کو پانی کیوں نہیں دیتی؟ جیسے تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ بیٹے، اگر تم پودوں کو زندہ رکھو گی تو یہ تمہیں بدلے میں زندگی ہی دیں گے۔ آمنہ بیگم کی نصیحت اس کے ذہن میں گونجی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ پلٹی تکی نائٹ ڈریس میں اس کے قریب آیا، اس کو پیچھے سے گلے لگا کر اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ سب ٹھیک؟ اس نے اسے کندھے پر سر رکھ کر پوچھا۔ جی، قمر نے بس اتنا کہا۔ تکی کمر سے الگ ہو کر کونے میں بڑی راکنگ چیئر کو لا کر اس پر بیٹھ گیا اور اپنی گود میں کمر کو بھی بٹھا لیا۔ کرسی آہستہ آہستہ جھولنے لگی۔ کمر کے اطراف تکی نے اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ گھر کیسا لگا؟ اس کی مدھم آواز نے کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ پیدا کی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بہت اچھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں بس تکی اور کمر کی سانسیں اور دھڑکن سنائی دے رہی تھیں۔ چاند کی روشنی نے سارے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ آپ سے محبت کرنا میرے لیے اعزاز بن گیا قمر، اس نے بہت دیر بعد کہا۔ قمر نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی میرون سلک نائٹی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر پل بس آپ کو دیکھنے کا من کرتا ہے۔ قمر پلٹ کر اس کے تاثر دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں صرف اس کے لیے محبت تھی۔ پوری زندگی میں یوں ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے اظہار سے قمر کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر نیچے گر گیا۔ تکی نے فوراً اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ آپ میری سیاہ راتوں کا چاند ہیں، آپ میرے بند دروازوں کی چابی ہیں، آپ میری راہ اور منزل ہیں۔ اس نے اس کو مزید اپنے سینے سے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ چاند نے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ رہنے کو دعا دی۔ رات مزید خوبصورت اور پرنور ہو گئی۔ تو مجھے ایک معصوم محبت سی لگتی ہے، تمہیں پانے کی تمنا ہر پل میں جگتی ہے۔ تو میرا خزانہ، تو عمر بھر کا اثاثہ ہے، مجھ پر تیرا حق کچھ بے تحاشا ہے۔ میں اوروں کو کیا دیکھوں؟ جدھر دیکھوں بس تو آئے نظر۔ تو انمول ہیرا ہے، میں ہوں جوہری جس کو ہے تیری قدر۔ جب تک چلیں یہ سانسیں، تو رہنا میری دھڑکنوں میں، تو مہکنا خوشبو بن کر، تو چمکنا جگنیوں میں۔ ختم شد۔ انٹرسٹنگ، اچھا تھا۔ آپ لوگوں کا ٹائم اچھا گزرا ہوگا۔ اپنے ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ ڈراپ اے کیوٹ کمنٹ بلو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔